السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فاطمہ طارق کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول وے میں کملی یاردی کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آپ کو نہیں لگتا آج جو آپ نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ابیحہ کب سے عدیل کو خاموشی سے صوفے پر بیٹھے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے بات کرنے کا سوچا۔ نہیں، وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے بنا اس کی طرف دیکھے ٹھنڈے لہجے میں بولا، آپ کو نہیں لگتا اپنی بیوی کو یوں چھوڑ آنا ایک گری ہوئی حرکت تھی؟ وہ اس کے اس جواب کو سن کر تب سی گئی۔ جب بیوی ہی گری ہو تو جواب بھی اس کے ٹائپ کا دینا چاہیے۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی یہ بات سن کر ابیحہ نے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ ایک پڑھے لکھے انسان سے وہ ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ عدیل، آپ کو کچھ آئیڈیا بھی ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں گری ہوئی ہوں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے قریب آ کر غصے سے بولی۔ اچھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے سامنے اپنی ڈریسنگ چینج کر کے آؤ گی، سب کے سامنے ہنس ہنس کر باتیں کرو گی تو میں تمہیں ایک ستی ساوتری سمجھ کر تمہاری طرف مائل ہو جاؤں گا؟ تو میڈم، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جو تمہارے ڈرامے نہ دیکھ سکوں۔ وہ بھی لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے مقابل کھڑا ہو کر بولا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مانا میں نے ڈریسنگ آپ کے لیے چینج کی، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں۔ میں سچ میں بالکل جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی بن جانا چاہتی ہوں، کیونکہ محبت کرتی ہوں آپ سے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھی گیا، وجہ جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ میں محبت کرتی ہوں، کہ اب تو مان لو محبت کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ مس ابیحہ، تم اگر سر سے لے کر پاؤں تک بھی بدل کر آ جاؤ نا، خود کو سونے سے بھی نہا لو، پھر بھی میرا دل کبھی تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا۔ تم یہ جو ہر وقت محبت محبت کی گردان لگائے رکھتی ہو نا، تمہیں محبت کے میم تک کا مطلب نہیں پتہ۔ اگر سچ میں محبت کرتی ہوتی نا تو میرا پیچھا چھوڑ دیتی، نہ کہ مجھے ایسی سچویشن میں لا کر کھڑا کرتی کہ مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، میں صرف تمہاری ضد تھا، جنون تھا، پر کبھی محبت نہیں تھا۔ اور اسی جنون اور ضد کی وجہ سے تم نے میری اور خود کی زندگی برباد کر دی۔ تمہیں پتہ ہے جب نکاح نامے پر سائن کیا تھا نا، اس وقت دل سے دعا نکلی تھی، کاش تم مر جاتی، میرے پلے نہ پڑتی۔ میری زندگی میں تمہارے جیسے سیلفش لڑکی آئیڈیل نہیں تھی۔ وہ غصے میں حد سے بولے جا رہی تھی۔ ابیحہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عجیب زندگی جہنم بنا دیا، 2 پل کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ عدیل لمبے سانس لیتا بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے الفاظ اس کے آس پاس باز گشت کر رہے تھے اور وہ زمین پر نظر آ رہے چھوٹے سے ڈاٹ کراس کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے آج اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ وہ ابیحہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، آج ایک شخص کی توجہ کے لیے کیا کچھ نہ کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی محبت تھا، اور محبت تو زندگی میں آپ سے وہ کام کرواتی ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح جب عدیل کی آنکھ کھلی تو کمرے کو خالی دیکھا۔ کچھ پل کے لیے وہ حیران ہوا، کیونکہ جس دن سے ان کی شادی ہوئی تھی ابیحہ روز لیٹ اٹھتی تھی۔ دماغ کے پنوں پر کل کا سارا واقعہ لہرایا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھا اور یونی کے لیے ریڈی ہو کر نیچے ناشتے کے لیے آیا۔ جب کچن سے نکلتی ابیحہ اور صوبیہ پر نظر پڑی، وہ صوبیہ کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے اس کی ہنسی میں کھو سا گیا۔ اس دن کے بعد سے ابیحہ نے قمیض شلوار فراک ہی زیب تن کیا تھا، اور آج وہ پرپل قمیض شلوار پہنے ہوئی تھی۔ عدیل نے اپنا سر جھٹکا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ آج ابیحہ کو ساتھ لے کر آنا، سکینہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ ہال میں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کے کہنے پر عدیل نے ابیحہ کو دیکھا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے صوبیہ سے چائے ڈالنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی بحث کا ایک بھی احساس نہ تھا، جسے وہ سب بھول چکی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ باہر بائک کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ابیحہ اپنا بیگ لے کر آئی۔ بھابی رکیں۔ تبھی صوبیہ کی آواز آئی۔ وہ رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چادر لے لیں، بائک پر جب بیٹھتے ہیں تو بال اور کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، صوبیہ نے کالے رنگ کی خوبصورت سی شال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابیحہ نے ہاں میں سر ہلا کر اسے اوڑھ لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے شال اوڑھی تھی۔ گھر میں کافی دفعہ بیجی اپنے گاؤں سے اس کے لیے شال لاتی تھی، پر اس نے کبھی اوڑھی نہیں تھی، پر آج وہ منع نہ کر پائی۔ شال اوڑھ کر وہ باہر آئی۔ سامنے عدیل بائک لیے کھڑا تھا، اس کے ماتھے پر بل تھے۔ عدیل، یہ آخری دفعہ میں کوشش کروں گی کہ تمہارا دل اپنی طرف بدل سکوں۔ میں اس رشتے کو بچانا چاہتی ہوں۔ اگر اب میں فیل ہو گئی تو میں چپ چاپ تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ وہ ہال کی آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتی اس کے دیکھتے ہوئے دل میں بولی، تو آل دی بیسٹ ابیحہ۔ عدیل وہ پرجوش انداز میں بولی اور چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف بڑھی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں، نوکر سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ چلو اب، اور ہاں واپسی پر خود آ جانا۔ وہ بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سوری پروفیسر، پر ابھی آپ ہی اپنے ماتھے سے شکنیں دور کریں اور ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائیں۔ ابیحہ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کے ماتھے سے لائنیں سیدھی کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ کی طرح پھیلاتے ہوئے بولی۔ اس کے یوں قریب آنے پر عدیل کے ماتھے پر بل کم ہونے کی جگہ بڑھ گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اپنے یہ جو چوری حرکتیں بند کرو اور بیٹھو، بائک کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ابیحہ کو اس کا ہاتھ جھٹکنا برا تو لگا، پر وہ لمبا سا سانس لیا اور بائک پر بیٹھی۔ تم اچھے سے یا برے سے بات کرو،
میرے لیے اتنا کافی ہے، تم مجھ سے بات کرتے ہو۔ وہ بائک کے شیشے سے عدیل کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی۔ کچھ دیر بعد عدیل نے بائک یونی کے سامنے روکی اور اسے اترنے کا بولا۔ وہ اتر کر اندر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمیر جلدی سے بولیں، کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کلاس لینی ہے، دیر ہو جائے گی۔ وہ اپنی گھڑی سے وقت دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری بیوی بنو گی؟ سمیر ایک دم بولا۔ ہم نہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی یوں اچانک بھی پرپوز کر سکتا ہے، اور وہ بھی یوں یونی میں؟ میں نے کہا، مس ہمنا جی، کہ آپ مجھ سے شادی کر کے میری بیوی بننا پسند کریں گی؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ وہ میری کلاس ہے، میں جاتی ہوں، بڑبڑا کر بولی اور جانے لگی۔ ہمنا آج رات تک جواب تیار رکھنا، وہ اونچی آواز میں بولا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سمیر کا کہا بلند ہوا۔ واہ واہ واہ، مبارک ہو مبارک ہو۔ تبھی پیچھے سے 3 بندوں کی تالیاں بجاتی ہوئی آوازیں آئیں۔ سمیر ایک دم چونکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے آہل، ماہم اور کرن غصے سے اسے گھور رہے تھے۔ ہائے گائز، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ہائے گائز کے بچے، تجھے تو ابھی بتاتا ہوں، تو رک ذرا۔ آہل نے پاؤں سے جوتا اتارتے ہوئے کہا اور اس کی طرف اچھالا۔ سمیر ایک دم پیچھے ہوا۔ وہ اس نشانے سے بچ گیا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو ہمنا ہے وہ لڑکی، ماہم آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ ہاں یار وہی ہے، وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ تبھی میں سوچوں یہ بی ایس سی کے ڈپارٹمنٹ کے چکر کچھ زیادہ ہی کیوں لگا رہے؟ کرن بھی آگے ہوتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ یار اس کا جواب سن کر آج رات کو میں تم سب کو بتانے والا تھا، پر تم سب تو جاسوس ہونا، اور جاسوسی سے بھلا کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چل کوئی نہ، لڑکی پیاری ہے اور اچھی ہے، تو میں معاف کرتی ہوں، ماہم ہنس کر بولی۔ چاروں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سمیر نے اپنی ہمنا کی طرف لائکنگ کا بتایا۔ وہ چاروں چلتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آئے۔ سمیر، تو یہ سب ابیہا کو بتانا ہے؟ آہل نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں یار، فی الحال نہیں، میں وقت دے کر خود ہی بتا دوں گا۔ یقیناً وہ غصہ کرے گی، پر میں ہینڈل کر لوں گا۔ چلیں کلاس میں۔ وہ سب کلاس میں آ کے جہاں آج ان کی پریزنٹیشن تھی۔ مونو پریزنٹیشن تیار کی؟ سمیر نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ کیا؟ وہ ایک دم خیالوں سے باہر نکلی۔ کیا وہ اتنی کھوئی ہوئی کیوں؟ میں پوچھ رہا ہوں، پریزنٹیشن تیار کی؟ سمیر ہلکا سا ہنس کر بولا۔ ہاں تھوڑی بہت، وہ بولی۔ تبھی عدیل اور 2 سر کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کے سامنے سب نے پریزنٹیشن دینی تھی۔ چلیں کلاس، اپنی اپنی باری پر پریزنٹیشن شروع کرے، عدیل نے سب کو کہا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چلیں کلاس، اپنی اپنی باری پر پریزنٹیشن شروع کریں، عدیل نے سب کو کہا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سب باری باری آ کر پریزنٹیشن دینے لگے۔ ابیہا اپنی باری پر وہاں جا کر کھڑی ہوئی۔ رات اس نے تیاری تو کی تھی، پر مکمل نہیں کر پائی۔ عدیل کی باتوں کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنی USB لیپ ٹاپ پر لگا کر وہ اپنی پریزنٹیشن کو شروع کر گئی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ اور اچھے انداز میں سب سمجھا رہی تھی۔ سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرس نے کافی سوال جواب بھی کیے، جس کا بہت اچھے سے اس نے جواب دیا۔ ویری نائس ابیہا، آپ نے بہت اچھے سے پریزنٹیشن دی۔ آپ کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ آپ افندی ملک کی بیٹی ہیں؟ پروفیسر عمیر نے مسکرا کر کہا۔ وہ اسی ہفتے اپوائنٹ ہوا تھا۔ جی سر، انہیں کی بیٹی ہوں، ابیہا نے مسکرا کر کہا۔ مجھے کلاس کے بعد ان کا نمبر دے سکتی ہیں؟ مجھے ان سے کچھ کام ہے، عمیر نے کہا۔ ابیہا ہاں میں سر ہلا کر اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس ختم ہوئی اور سب کلاس سے باہر جانے لگے۔ کوریڈور میں عمیر کھڑا تھا۔ جی عمیر سر لائیں؟ میں آپ کا نمبر لکھ دوں؟ ابیہا اس کے پاس آ کر بولی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور کے ایک درمیان میں کھڑے تھے۔ میرے پاس پین نہیں، اگر آپ میرے نمبر پر سینڈ کر دیں تو بہتر ہوگا، عمیر کافی چالاکی سے بولا۔ اصل میں اسے ابیہا اچھی لگی تھی، وہ اس کا نمبر لینا چاہتا تھا۔ عدیل ان کی کلاس سے نکلتا ہوا ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر رکا تھا۔ عمیر کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی۔ وہ غصے کی نظر سے اسے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کوئی بات نہیں سر، میرے پاس پینسل بھی ہے اور کاغذ بھی، اور ہاں اگر آپ اپنا موبائل دیتے تھے وہیں پر ڈائل کر دیتی۔ اس کے لیے مجھے اپنے نمبر سے آپ کو والد کا نمبر سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ عمیر چپ ہو گیا اور اپنا موبائل نکال کر اسے پکڑایا۔ ابیہا نے اپنا کام کیا اور بنا اس کی کوئی بات سنے وہاں سے نکل گئی۔ بھیا چل میں چھوڑ دوں، تمہارے ہسبینڈ جی تو کہیں نظر نہیں آ رہے؟ کرن اس کے پاس آ کر رک کر کھڑی ہو کر بولے، جو کہ گارڈن میں اکیلی کھڑی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ کیا یار، اس کو تو فکر ہونی چاہیے نا، بیوی ہو تم اس کی، یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ کرن کافی تپی ہوئی تھی۔ کل والی بات بھی سمیر اسے بتا چکا تھا۔ کرن تمیز سے بولا نا چلی جاؤں گی تو فالتو میں ہائپر کیوں ہو رہی ہے؟ ابیہا چڑ سی گئی۔ کرن نے ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا۔ ابیہا چلو دیر ہو رہی ہے۔ تبھی پیچھے سے عدیل کی آواز آئی۔ دونوں مڑی، سامنے عدیل کھڑا تھا، اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ ابیہا نے ہاں میں گردن ہلائی اور کرن سے گلے ملتے وہاں سے نکل گئی۔ ویسے آپ نے تو صبح کہا تھا خود آ جانا، تو ابھی یوں اچانک؟ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اسے چادر سنبھالی نہیں جا رہی تھی، پھر بھی سمیٹ کر وہ بیٹھ گئی۔ ہاں کہا تھا، پر تمہاری دادی نے صبح سے 1000 بار فون کر کے کہا ہے میرے پوتے اگر میری بہو کو اکیلے چھوڑ کر آیا تو وہیں رہنا، گھر مت آنا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ اس کے انداز پر ابیہا کی ہنسی چھوٹی۔ اوہ تو یہ بات ہے، مجھے لگا میری پرواہ تھی اسی لیے آئے۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ تھوڑی افسردہ ہوئی اور چہرہ نیچے کو جھکایا۔
بائک کے شیشے سے عدیل نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ شیشے میں کالی چادر سر پر لیے بالوں کی کئی لٹیں چہرے پر آ رہی تھیں۔ کالی چادر میں اس کا سفید دمکتا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے جھٹ سے نظریں پھیر لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر پہنچے۔ وہ بائک سے اتر کر اندر کی طرف بڑھی۔ دادی جان میں وہ ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اس کی زبان کو بریک تب لگی جب ہال میں رکھے صوفے پر کنزا بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ابیحہ کو دیکھتے ہی فوراً آگے بڑھ گئی۔ موم آپ کب آئیں؟ وہ آگے بڑھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے آئی، پر یہ تم نے اپنا کیا حال بنا کے رکھے؟ تم میری پرانی ابیحہ تو لگ ہی نہیں رہی۔ یہ کپڑے کب پہننا شروع کر دیے؟ اور ابیحہ یہ چادر، آر یو سیریس؟ تم اور چادر؟ میں یہاں وہ اس کے کپڑوں اور چادر کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ موم آپ نے کچھ کھایا؟ بیٹھیں چائے پئیں، ابیحہ نے بات کو پلٹنے کے لیے کہا۔ عدیل بھی ہال میں داخل ہوا۔ ابیحہ میں صرف تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ تمہارے باپ پر تم اتنی بوجھ تھی کہ اس گٹر میں پھینک دیا؟ یہ گھر دیکھو، ایک دفعہ ایسا گھر تو ہمارے نوکروں کے پاس بھی نہیں ہوتے، اور جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ ایک پروفیسر ہے۔ واٹ دا ہیل! تم جیسی لڑکی کو کیا ضرورت تھی ایک پھٹیچر سے شادی کرنے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے جا رہی تھی۔ ابیحہ نے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنا سر جھکائے رکھا تھا۔ عدیل یہ سب سن کر کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا جب ابیحہ کی آواز آئی۔ کیا کروں آپ کے ساتھ جا کر؟ ہاں بتائیں، مجھے بھی طلاق دلوائیں گی؟ پتہ ڈیڈ نے کبھی آپ سے محبت کیوں نہیں کی ماں؟ آپ نے کبھی مجھے یا ڈیڈ کو امپورٹنس ہی نہیں دی۔ آپ کے لیے ہر وقت پارٹیز، کپڑے، جیولری، یہی سب امپورٹنٹ تھی۔ احسن کی بیوی نے 10 لاکھ کا ہار لیے تو آپ اس ضد میں 20 لاکھ کا ہار لیتی تھی۔ مجھے بس آپ نے پیدا کر کے ایک بیکار چیز کی طرح گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا تھا، اور اب جب میں اپنے گھر میں خوش ہوں تب آپ آ گئی میرا یہ گھر بھی برباد کرنے کے لیے۔ یہ گھر، یہاں پہ رہنے والا ہر ایک شخص سے مجھے محبت ہے۔ میں یہاں زندگی گزار نہیں رہی، پہلی دفعہ میں زندگی کو جی رہی ہوں۔ اب میں سوتی ہوں تو ڈر سے آنکھ نہیں کھلتی۔ مجھے یہ چھوٹا سا گھر بھی آپ کے اس سونے کے پنجرے سے بڑا لگتا ہے۔ اور دوسری بات، عدیل سے میری شادی پسند کی ہوئی ہے، مجھے وہ پسند ہے، محبت کرتی ہوں میں ان سے۔ مجھے کبھی گاڑی میں بیٹھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے بائک پر ان کے پیچھے بیٹھنے پر ہوتی ہے۔ اور کپڑوں کی بات تو رہنے ہی دیں، ان کپڑوں میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تمام آپ میری خوشحال زندگی کو اپنی کڑوی باتوں سے برباد مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ دوبارہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ غصے، بے بسی اور نم لہجے میں بول رہی تھی۔ کنزا بیگم حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی بول رہی تھی، خیر چلتی ہوں، وہ نحوست سے کہتی اپنے بیگ کندھے پر ڈالے ہال سے باہر نکل گئی۔ ابیحہ وہیں اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ابیحہ میری بچی، بس اتنا مت رو، سکینہ بیگم نے اسے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ عدیل وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابھی یہ پانی پی لیں۔ ہمنا نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ آئی ایم سوری دادی، موم پتہ نہیں کیا کچھ بول گئی، آپ پلیز ان کی باتوں کا برا مت مانیے گا، وہ پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی۔ ارے میری بچی کوئی بات نہیں، تم رونا بند کرو، سکینہ بیگم نے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کیا اور سینے سے لگایا۔ آپ کو پتہ کبھی موم نے ایسے گلے نہیں لگایا، کبھی میرے ساتھ 2 منٹ بیٹھ کر بات نہیں کی۔ کیا مائیں ایسے پتھر دل ہوتی ہیں؟ کیا انہیں اپنے چھوٹے 5 سال کے بچے کی آنکھوں میں چھپا ڈر نظر نہیں آتا؟ ان کے سینے سے لگی بولی اور دوبارہ سے رو دی۔ عدیل وہیں صوفے پر ٹانگ جمائے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ جس ابیحہ سے وہ آج تک ملتا آ رہا تھا وہ تو ایک نڈر، بدتمیز، خودسر اور ضدی لڑکی تھی، پر آج اپنے سامنے روتی ہوئی ابیحہ کو دیکھ کر اسے اس کی بدتمیزی اور ضدی طبیعت کی وجہ معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، تمہاری امی بھی تم سے محبت کرتی ہیں، بس انہیں بتانا نہیں آ رہا، سکینہ بیگم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ سب دل کو سمجھانے کی باتیں، انہیں کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، پر میں نے خود سے ایک وعدہ ضرور کیا تھا، جب بھی میں ماں بنوں گی میں کبھی اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اسے 1 منٹ کے لیے ایسا نہیں لگنے دوں گی کہ وہ اس دنیا میں اکیلا ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی، جتنی محبت ایک ماں کو دینی چاہیے میں اسے دوں گی۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے سکینہ بیگم سے علیحدہ ہوتی بولی۔ سکینہ بیگم اور باقی سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی۔ اللہ تجھے ساری خوشیاں دے، سکینہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابیحہ ہال کے واش روم میں جا کر اپنا چہرہ صاف کر کے آئی۔ اس نے نظریں سامنے کی طرف اٹھائیں، اس کی نظریں عدیل سے ملی جو پرسوچ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابیحہ نے کچن کی طرف رخ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تو بولو کیا جواب ہے؟ ہم نے اپنے کمرے میں بیٹھی چائے پیتے ہوئے مووی دیکھ رہی تھی جب ساتھ پڑا فون رنگ کیا۔ اس پر سمیر کا میسج تھا۔ ہمنا نے موبائل پکڑا اور اسے رپلائی کرنے لگی۔ کس چیز کا؟ اس نے لکھ کر سینڈ کیا۔ ٹیوشنی میں پوچھا تھا۔ سمیر کا میسج پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہاں ہے، اس نے صاف لکھ کر بھیجا تھا۔ اگلے ہی پل سمیر کی کال آنے لگی پر اس نے کٹ کر دی کیونکہ ساتھ ہی صوبیہ سوئی ہوئی تھی۔ آپ ہی سوئی ہوئی ہیں تو میسج پر بات کر لیں، اس نے میسج کیا۔ شکر ہے تمہارا جواب ہاں میں ہے، پریشان ہو گیا تھا۔ سمیر کا میسج پڑھ کر اس کی ہنسی نکلی۔ پھر مجھے ایک چیز کی پریشانی ہے۔ ہمنا کے دماغ میں صبح سے جو چل رہا تھا اس نے وہ بات کرنی چاہی۔ کیسی پریشانی؟ سمیر کا فوراً میسج آیا۔
भाई इस रिश्ते पर नहीं मानेंगे, उन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं है, भाभी के साथ भी वो ठीक नहीं है। हमना ने लिख कर भेजा। वक्त तो अभी तो महीना भी नहीं हुआ उनकी शादी को। अबीहा जैसी लड़की तुम्हारे भाई को खोजने से भी नहीं मिलेगी। वो जिसे अपना समझती है उसके लिए जान तक देने को तैयार रहती है। और अदील से तो वो मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है उसकी खालिस मोहब्बत को देखकर अदील ज़रूर पिघलेगा और साले साहब को मानना तो पड़ेगा। अब उनकी बहन पर मैं दिल जो हार बैठा हूँ। समीर का मैसेज पढ़कर वह शर्मा सी गई। अच्छा चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, मुझे नींद आ रही है। उसने बात को बढ़ाने से बेहतर बंद करने का सोचा। अरे इतनी जल्दी? समीर ने जल्दी से मैसेज किया। बहुत नींद आ रही है सच में। हमना ने मैसेज किया। चलो सो जाओ, यूनी में मिलेंगे, आई लव यू। समीर का मैसेज पढ़कर वो एक बार फिर शर्माई और मोबाइल बंद कर दिया। सोने के लिए बेड पर लेट गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। 2 महीने चुपके से गुजर गए। अदील और अबीहा के रिश्ते में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया था। वो अभी भी उसे तरह तंज मारता था और अबीहा हर वक्त उससे बेतुकी सी बातें करती रहती कि वो जवाब देना शुरू करे, पर वो हाँ या ना में जवाब दे देता। वो इस अरसे में एक दफ़ा या फंदी साहब को मिलने गई थी। सुफियान ज़रूर 15 दिन बाद मिलने आ जाता। उसका मकसद सोबिया से बात करना था, पर वो बिल्कुल भी बात का जवाब नहीं देती थी। अदील, ये लें कॉफ़ी। रात का समा था। गर्मी की वजह से अदील बाहर गार्डन में बैठा क्लास के बच्चों के टेस्ट चेक कर रहा था। तभी अबीहा हाथ में 2 कप कॉफ़ी के पकड़े उसके पास आई और साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। अदील ने दूसरे हाथ से कॉफ़ी पकड़कर होंठों से लगा ली। अबीहा ने भी उसकी तरफ सामने टेबल पर अपने पाँव रख दिए। अदील, एक बात कहूँ? वो उसे मसरूफ़ देखकर बोली। मेरे ना कहने पर तुमने कहाँ चुप रहना, वैसे भी ज़्यादा बोलती हो। अदील टेस्ट पर नंबर लगाते हुए बोला। ऐसे मत करें, मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए आपसे बातें कर लेती हूँ। वैसे भी कभी लाइफ में अगर मैं चुप हो गई ना तो आपकी ज़िंदगी तारीख हो जाएगी। वह हंसते हुए बोली। अदील ने एक नज़र उसे देखा। तुम इतनी अहम नहीं हो जिसके चुप हो जाने पर वजह से मेरी ज़िंदगी में तारीकी छा जाए। वह तंज़िया अंदाज में हंसकर बोला। ये तो वक्त ही बताएगा कौन अहम है और कौन नहीं। वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोली और सर पीछे से कुर्सी पर टिका दिया। फिर तो मेरी भी दुआ है कि अबीहा तुम खामोश हो जाओ, ताकि मैं भी सुकून की तारीखी देख सकूं। अदील हंसते हुए बोला, पर इस बात पर अबीहा शायद हंस भी ना सके। वो शायद उसका मतलब नहीं समझा था। अबीहा ने खामोश होना ही मुनासिब समझा और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। काले स्याह आसमान पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। अदील, आपको पता है मुझे ये सितारे बहुत पसंद हैं। ये कितने खूबसूरत हैं और हर वक्त चमकते रहते हैं और काले आसमान को अपनी थोड़ी थोड़ी रोशनी से जगमगा देते हैं। पता है, जब मैं बचपन में डर जाती थी ना तो मैं बीजान मुझे बालकनी में लेकर जाती थी और मुझे ये खूबसूरत मंजर दिखाती थी और मैं इस खूबसूरत मंजर को देखकर अपना सारा डर भूल जाती थी। वो जैसे उन सितारों को देखकर अपनी पुरानी यादों में खो सी गई थी। अदील उसे ही सुन रहा था और हल्के से मुस्कुराया। वो उससे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसके दिल में अबीहा के लिए नर्म जज्बात पैदा हो रहे थे, जिन्हें वो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करने में लगा हुआ था। बोर तो नहीं हो गए? सॉरी। वो अपना सर झटक कर सीधी होकर बैठी। अदील ने उसके देखने से पहले ही अपना चेहरा पेपर्स की तरफ मोड़ लिया। अबीहा खामोशी से कॉफ़ी पीने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो यूनी से भी वापस से आया था। फ्रेश होकर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ जब मोबाइल पर किसी की कॉल आना शुरू हो गई। अदील ने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया। सामने स्क्रीन पर अरूज का नंबर शो हो रहा था। उसके नाम को देखते ही अदील के माथे पर बल पड़े। उसने कॉल काट दी। पिछले 2 दिनों से अरूज उसे मैसेज और कॉल्स कर रही थी, पर वो इग्नोर कर रहा था। उसे अब उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। प्लीज़ एक दफ़ा मुझे उस कैफ़े में मिलने आ जाओ। तुम्हें हमारे प्यार की कसम, अगर कुछ पलों के लिए भी मोहब्बत की थी तो आ जाना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अरूज ने मैसेज के आखिर पर कैफ़े का एड्रेस लिखा था। अदील ने गहरा सांस लिया और अपना जूता पहनने लगा। अदील, क्या आप मुझे डैड की तरफ छोड़ देंगे? कल रात को मेरी उनसे बात हुई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अबीहा कमरे में दाखिल होते हुए बोली। खुद चली जाओ, तुम्हारा नौकर नहीं है, वो पहले ही गुस्से में था और सारा गुस्सा अबीहा पर निकाल दिया। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? वो आगे बढ़कर बोली। अबीहा, बिला वजह मेरे सर पर मसलत होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शे में बैठकर अपने बाप से मिलाओ, जाओ। वो बहुत बदतमीज़ी से बोला। अबीहा को उसका लहजा बहुत बुरा लगा। वो अरूज की वजह से चिढ़ा हुआ था। ठीक है, चली जाती हूँ, आप भी ध्यान से जाना। वो अपनी चादर और पर्स लेते हुए बोली और कमरे से बाहर निकल गई। बहस करना बेकार था। अजीब दिमाग ख़राब करके रखा है उसने। एक तरफ रखी बास्केट को लात मारते हुए और कमरे से बाहर निकल आया। उसका इरादा अब अरूज से मिलने का था। अबीहा मेन सड़क पर आई और रिक्शा रोका। उसने बैठकर उसे एड्रेस बताया। पिछले 2 महीने से वो हर काम वो कर रही थी जो अदील को पसंद था। उसने हर मुमकिन कोशिश की उससे ज़्यादा बहस ना करें। उसके हर तंज का वह चुप करके सह जाती। कभी कभी वो बैठकर अपनी पहली वाली अबीहा और इस वाली अबीहा को गौर से देखती तो खुद शौक में चली जाती। वो सर से लेकर पाँव तक बदल चुकी थी। इन्हीं सोचों में रिक्शा मलिक विला के पास रुका। वो नीचे उतरी, रिक्शे वाले को पैसे दिए और अंदर दाखिल हुई। अबीहा, तुम अकेली आई हो, वो भी रिक्शे पर? सुफियान झुके गाड़ी का दरवाज़ा खुले उसमें बैठने वाला था। दरवाजे से अबीहा को दाखिल होते देखा तो फ़ौरन बोला। दरवाज़ा खुलते ही बाहर खड़ा रिक्शा नजर आया तो वह सदमे से बोला,
ہاں وہ ڈیڈ کہاں ہیں، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ سفیان کے قریب آ کر بولی۔ اس کی آخری بات کو مکمل اگنور کیا۔ ڈیڈ اندر ہیں، کمرے میں آرام کریں، تمہیں دیکھ کر وہ مزید ٹھیک ہو جائیں گے۔ سفیان ہلکے سے مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، ٹھیک ہے میں مل لیتی ہوں، وہ کہتی اندر کی طرف چلی گئی۔ سفیان بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ بیجی کیسی ہیں آپ؟ ابیہ جیسی اندر داخل ہوئی کچن سے بیجی نکلتی دکھائی دی، وہ فوراً ان کے گلے لگی، تبھی اس کے پیچھے ثانیہ بیگم بھی آ گئی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ نارمل انداز میں بولی۔ ثانیہ بیگم کو کچھ پل کے لیے حیرانگی ہوئی، اس نے آج تک انہیں مخاطب نہیں کیا تھا، تو آج کیوں اچانک؟ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو؟ ثانیہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں بیجی، جلدی سے بریانی بنا دے، بہت بھوک لگی اور بہت دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ کی بریانی کھانے کا، میں ڈیڈ سے مل لوں۔ وہ اپنا بیگ اور چادر صوفے پر رکھتے افندی ملک کے کمرے کی طرف بڑھی۔ چلیں پھر ہم بریانی بنانے کی تیاری کر لیں، ثانیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ سفیان وہیں صوفے کے پاس کھڑا تھا، وہ وہیں بیٹھ کے اپنے پاس ابیہ کا بیگ دے کر اس کے دماغ میں ایک دم سے خیال آیا، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ محبت میں تو سب جائز ہے، یہ تو صرف کسی کا بیگ سے موبائل نکال کر نمبر ہی تو لینا ہے۔ وہ خود سے ہی سوال جواب کرتا ابیہ کا بیگ کھول کر اس کے موبائل کو آن کرتا رک گیا، کیونکہ اس کے موبائل پر کوڈ لگا ہوا تھا۔ اوف، اب کوڈ کیا ہوگا؟ اس نے آس پاس دیکھا، ہال مکمل خالی تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ابیہ لکھا پر موبائل نہیں کھلا، تو اس نے عدیل کا نام لکھا، موبائل کھل گیا۔ واہ اتنا آسان کوڈ، پاگل ابیہ تو، وہ ہنس کر بولا اور کانٹیکٹ میں سے صوبیہ کا نمبر لیا۔ اس نے جلدی سے موبائل میں فیڈ کیا اور موبائل کو بند کر کے ابیہ کے پرس میں رکھ دیا۔ تو میڈم نے نمبر تبدیل کر لیا؟ مطلب مجھے بلاک نہیں کیا تھا؟ خیر صوبی، تمہیں تو اب منا کر ہی رہوں گا۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا، تبھی میٹنگ یاد آئی تو گاڑی کی طرف بھاگا۔ کیسی ہیں ڈیڈ، بیمار کیوں ہو گئے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ارے میری بچی آ گئی، افندی ملک کتاب کو ایک طرف رکھ کر خوشی سے بولے۔ ابیہ آگے بڑھی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ آپ کو شاید میری فکر نہ ہو، پر مجھے آپ کی فکر ہمیشہ سے رہی ہے۔ رات کو بات کرتے وقت ہی آپ کی آواز بدلی محسوس کی، تبھی مجھے شک ہو گیا کہ آپ بیمار ہیں، وہ نم لہجے میں بولے۔ ارے میری بچی، بس ہلکا سا فیور ہوا ہے، 2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ ہنس کر بولے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، وہ مسکرا کر بولی۔ افندی ملک کو وہ بالکل چھوٹی بچی لگی۔ ان 2-2.5 مہینوں میں اب افندی ملک نے ہر روز اس کا حال پوچھنا ہوتا تھا۔ وہ اب اس سے وہ سارا پیار دینا چاہتے تھے جس کا وہ گلہ کیا کرتی تھی۔ اس بات کا احساس انہیں آج تک ہوتا تھا کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی تھی۔ وہ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اس کیفے میں پہنچ چکا تھا جس کا عروج نے میسج کیا تھا۔ سامنے ایک ٹیبل پر عروج بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے اسے دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی وہ عروج نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ سامنے عام اور پرانے سے سوٹ میں کالی چادر لیے چہرے کو ڈھکے ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ بولو کیوں بلایا؟ وہ بیٹھتی اکھڑے لہجے میں بولا۔ عدیل شکر ہے کہ تم آ گئے، اتنی دن سے تمہاری منتیں کر رہی تھی، میں جانتی تھی تم محبت کے واسطے پر ہی آؤ گے، کیونکہ تم نے مجھ سے سچی محبت کی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ عروج یہ ڈرامہ بند کرو اور سچ بتاؤ کیوں بلایا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ مجھے معاف کر دو، اس دن میں نے بنا ملے ہی سب رشتے ختم کر دیے، پر تمہیں بتایا تھا نا کہ افندی ملک نے اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے لیے مجھے بلیک میل کیا تھا، میری ماں کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی، اسی لیے میں چلی گئی، وہ روتے ہوئے بولی۔ چپ، ایک دم چپ، میں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں تم اس افندی ملک سے پیسے اور گھر کی مانگ کر رہی تھی، تو زیادہ ستی ساوتری بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ تم کچھ نہیں جانتے، وہ سب جھوٹ ہے، میں وہ ویڈیو دیکھ چلی ہوں۔ کیوں؟ اس ویڈیو میں کیا تم نہیں تھی؟ وہ ایک بار پھر چلایا تھا پر آس پاس دیکھ کر چپ ہو گیا، کافی لوگ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم اس ویڈیو کی بات کر رہے ہو؟ عروج نے موبائل نکال کر اسے دکھایا اور ایک ویڈیو پلے کیا۔ عدیل نے حیرانگی سے وہ ویڈیو دیکھی۔ بھلا یہ ویڈیو اس کے پاس کیسے آ گئی؟ یہ تمہارے پاس کیسے؟ وہ کنفیوز ہوا تھا۔ جس دن اس نے تمہیں یہ ثبوت دکھایا تھا، اس سے پہلے رات کو یہ ویڈیو مجھے سینڈ کی گئی تھی کہ میں یہ ویڈیو دکھا دوں گا، یہ وائس سن لو، افندی ملک نے مجھے کتنی دھمکیاں دی تھیں۔ عروج نے ریکارڈنگ اسے سنائی جس میں صاف صاف دھمکیاں تھیں اور آواز افندی ملک کی ہی تھی۔ اگر تم عدیل کی زندگی سے نہ نکلی تو تمہاری ماں کو ختم کروانے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ ابھی کیفے میں ملنے آؤ اور جیسا میں کہوں ویسا بولو۔ یہ وائس نوٹ تھا۔ عدیل کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ یہی وجہ تھی میں صرف اپنی ماں کے لیے تم سے الگ ہو گئی اور وہ ویڈیو بنائی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ عدیل نے وہ وائس نوٹ اپنے نمبر پر سینڈ کیا۔ عدیل تم نے مجھے غلط سمجھ کر اس ابیہ سے شادی کر لی، وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی فی الحال تو مجھے افندی ملک سے اس کا جواب چاہیے، پھر بات ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا، ماتھے پر بل واضح تھے۔ عدیل رکو پلیز، کسی سے کوئی بات نہ کرنا، اگر اس افندی کو پتہ چل گیا تو وہ میری امی کو مار دے گا، پھر میں کیا کروں گی؟ وہ ایک دم کانپنے لگی۔ عروج ریلیکس، یہ پانی پیو، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ عدیل نے جلدی سے پانی کا گلاس اسے پکڑا کر کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ افندی ملک نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا بڑا کھیل رچایا تھا، تو اب تم کیا مجھ سے شادی کر کے اسے طلاق دے سکتے ہو؟ اس طرح اس کے منہ پر تمانچہ بجے گا۔
اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے عدیل کی نظروں کے سامنے مسکراتا ہوا ابیہ کا چہرہ آیا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھتے ہیں، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ کافی دیر وہ دونوں اس کیفے میں بیٹھے رہے۔ عروج اسے ان مہینوں میں بیتے لمحے بتاتی رہی اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آئی جہاں اس کی بیمار ماں تھی۔ عدیل کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اس سے اجازت لے کر گھر کی طرف آ گیا۔ اسے ایک دم ابیہ اور افندی ملک سے نفرت سی ہونے لگی۔ انہوں نے اس کی زندگی کو ایک کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب اپنے طریقے سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب اس چکر میں وہ کیا کیا پانے والا تھا اور کیا کھونے والا تھا، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ اگر ہو جاتا تو وہ کبھی یہ سب کرنے کا سوچتا بھی نہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صوبیہ باہر گارڈن میں بیٹھی ناول امر بیل پڑھ رہی تھی، یا یہی کہنا بہتر تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ جب پاس پڑا موبائل رنگ کیا، وہ ناول میں کھوئی کال پک کرتی موبائل کو کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم، روندی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ رو رہی ہیں؟ آگے سے سفیان بولا۔ ہاں، عمر جہانگیر مر گیا تو رونا آ گیا، وہ آنسو پہنچتے ہوئے بے دہانی میں بولی۔ وٹ؟ کون عمر؟ سفیان پریشان ہو گیا۔ ایک منٹ، آپ کون ہیں؟ وہ ایک دم ناول کے غم سے باہر نکلے، موبائل کو کان سے الگ کر کے اسکرین کو سامنے کیا اور نمبر دیکھا جس پر ان نون نمبر تھا۔ وہ ابھی تک ان نون نمبر والے کو اپنا دکھ بتا رہی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ماتھا پیٹا۔ میں سفیان بات کر رہا ہوں، صوبی۔ سفیان نے بنا بات کو بڑھائے کہا۔ کون سفیان؟ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولی۔ جان تو چکی تھی، بس سخت بن گئی۔ اب کیا اتنا پرایا ہو گیا ہوں کہ نام بھی نہ پہچان پائی؟ وہ تو وجہ سے خود پر ہنس کر بولا۔ جب لوگ بیچ راستے میں پرایوں جیسا رویہ کر کے ساتھ چھوڑ دیں تو انہیں پرایا ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے تو مرتے دم تک ساتھ نبھاتے، بیچ میں چھوڑ جانے والے کو اپنا نہیں کہہ سکتے، صوبیہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ صحیح کہا، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، پر تم میری سچویشن نہیں سمجھ سکتی۔ تب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میرے ڈیڈ نے راتوں رات لندن بھیج دیا تھا، اور میرا موبائل… وہ بھی بول ہی رہا تھا جب صوبیہ بولی۔ سفیان، میرے پاس فالتو وقت نہیں، آج پہلی اور آخری بار کال کی ہے، آج کے بعد مت کیجیے گا۔ اللہ حافظ، وہ غصے سے کہتے فون کو بند کر گئی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ اب وہ افسانوی کرداروں پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی کے لوگوں کے دھوکے پر رو رہی تھی۔ وہ اس سے کوئی صفائی نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں، سب ہمیں کچھ نہیں سننا۔ کرن کا میسج پڑھ کر ابیہ نے اسے کال ملائی جس پر اس نے اس کے گھر آنے کا بتایا۔ وہ سب آ رہے تھے، ابیہ نے انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ بھابھی، کیا وہ نائٹ اسٹے کے لیے آ رہے ہیں؟ صوبیہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں یار، بس گروپ اسائنمنٹ ہے اس لیے آ رہے ہیں، رات تک چلے جائیں گے۔ گارڈن میں بیٹھ کر ہم لوگ پڑھ لیں گے، ابیہ کباب بناتے ہوئے بولی۔ اوکے، تو میں کچھ اور بھی بنا لیتی ہوں، صوبیہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ بریانی بنانے کا سوچ رہی تھی۔ 4 بجے کے قریب وہ سب آ گئے۔ ابیہ ان کو لیے گارڈن میں گھاس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب وہ سب اپنے پروجیکٹ کو پورا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ صوبیہ ان سب کو چائے اور سنیکس لا کر دے رہی تھی۔ ابیہ، باقی سب کہاں ہیں؟ سمیر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں ہمنا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کون سب؟ ابیہ مصروف انداز میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ سمیر بیچارے کی دھڑکن، دل کا سکون قرار، آہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ چپ کر بے وقوف! سمیر نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ بیچارے نے اتنے دنوں سے دیکھا نہیں تو اسی لیے پوچھ رہا ہے، ماہم کی زبان پھسلی۔ ابیہ کے لیپ ٹاپ پر انگلیاں رکی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے آئیبرو جھکا کر سوالیہ انداز میں سمیر اور باقی سب کو دیکھا تھا۔ بھابھی، عثمان ابھی تک واپس نہیں آیا، وہ کرکٹ کھیلنے گیا، میں نے منع بھی کیا تھا بھائی کو پتہ لگ گیا تو بہت پٹے گا۔ میرے موبائل میں پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے موبائل سے اسے کال کریں اور گھر آنے کا بولیں۔ تبھی اندر سے ہمنا چہرے پر پریشانی لیے ان سب کے سامنے پاس آئی۔ سمیر نے مڑ کر اسے دیکھا اور بھرپور مسکرایا۔ ابیہ کی نظر اسی پر تھی، اسے 1 منٹ میں سب سمجھ آ گئی۔ یہ لو، تم خود کر لو۔ ابیہ نے موبائل نکال کر ہمنا کو دیا اور سامنے بیٹھے سمیر کو گھورا۔ ہمنا موبائل لے کر 2 منٹ کے اندر اندر بھاگ گئی۔ سیم، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس کے جاتے ہی سمیر سے مخاطب ہوئی۔ کیا سب؟ وہ ایک دم سے گڑبڑایا۔ مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بتاؤ۔ اٹھو، سائڈ پر چل کر ایک ایک بات بتاؤ مجھے۔ ابیہ کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی اور بازو سے پکڑ کر سائڈ پر لے گئی۔ کہیں ابیہ اس کا قتل تو نہیں کر دے گی؟ کرن نے اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر کہا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آہل وہیں گھاس پر لیٹتے ہوئے بولا۔ بولو، بکواس کرو، کب سے چل رہا ہے؟ ابیہ چپ کھڑے سمیر پر چلائی تھی۔ کچھ مہینوں سے، وہ ہلکے سے بولا تھا۔ اور مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ غصے سے بولی۔ یار مونو، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، جب بھی تم سے بات کرنے کا سوچا پھر رک جاتا تھا۔ ہمنا نے کہا تھا ابھی بات مت کرو، اس لیے وہ چہرہ زمین کی طرف گڑاتے ہوئے بولا۔ سمیر، تم پورے بے وقوف ہو، اتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بولی اور وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ ابیہ، تم نے بھی تو عدیل سے محبت کی تھی اور اب دیکھو شادی بھی ہو گئی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور عدیل بھی مان جائے گا۔ سمیر بھی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی موٹر سائیکل کے گھر میں داخل ہوئی۔ عدیل نے ایک سائڈ پر کھڑی ان سب کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی عروج کے گھر سے ہو کر آیا تھا۔ سمیر اور ابیہ کو ان سب سے الگ بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سمیر، تم عدیل کو نہیں جانتے، وہ بہت ہی ضدی ہیں، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ کبھی تمہاری شادی ہمنا سے نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا گھر میں طوفان آ جائے گا، تم یہ سب بند کر دو۔
ابیہ کو عدیل کے آنے کا بالکل پتہ نہیں چلا تھا، وہ سمیر کو سمجھا رہی تھی۔ اگر وہ کوئی توپ چیز ہے تو میں بھی کسی سے کم نہیں، ہمنا سے وعدہ کر چکا ہوں، اس کے سامنے کوئی بھی آئے میں نہیں رکوں گا۔ پہلے ہی میں تم سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا، پر چلو ایسے ہی پتہ چلا، میں گھر پر پہلے ہی بتا چکا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کچھ دنوں میں رشتہ بھیج دوں گا۔ سمیر یار، ابیہ نے کچھ بولنا چاہا جب عدیل کی آواز آئی۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ ان سب کے پاس آ کر بولا تھا۔ ابیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں کے تاثرات کچھ بدلے سے تھے۔ انجانے خوف سے ابیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان سب کے پاس آئی۔ کچھ نہیں عدیل بھائی، پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ ماں مسکرا کر بولی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ ابیہ عدیل کے پاس آ کر بولی۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا تھا۔ میں ایسا نہیں بول رہی، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ چلے میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ اس کے طنز کو نظر انداز کرتی بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھائی کرو، میں نکال لوں گا، میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں۔ وہ دوستوں پر زور دے کر بولا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید عدیل بھائی کو ہمارا آنا پسند نہیں آیا۔ ماہم بولی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو باقی کا کام پورا کریں۔ ابیہ نے بات کو مانی چاہیے اور ان کے پاس بیٹھ کر کام کرنے لگی، پر ذہن عدیل کی طرف ہی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عدیل نے ابیہ یا کسی سے بھی عروج سے ملنے والی بات ابھی تک نہیں کی تھی۔ وہ روز اس سے ملتا تھا، وہ لوگ ڈنر کبھی لنچ پر ملتے تھے۔ عروج کافی دفعہ اسے کورٹ میرج کا کہہ چکی تھی، پر عدیل سب کے سامنے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس اب صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ گھر بات کر سکے۔ وہ جانتا تھا بات کرنے کے بعد ایک بوال تو ہونا تھا، اس کے لیے وہ خود کو تیار کر رہا تھا۔ ہاں یونی کے بعد ہی ملیں گے، چلو ٹھیک ہے بائے۔ وہ تیار ہوتے ہوئے اب عروج سے بات کر رہا تھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ سی تھی۔ ابیہ کافی دنوں سے اس کا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اب موبائل پر گزارنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میسج کرتے وہ ہنس دیتا تھا، روز لیٹ آنے لگا تھا اور ابیہ سے بہت برے طریقے سے بات کرنے لگا تھا، بات بات پر طنز کرتا تھا۔ ابیہ کے دل میں جو ایک امید کی کرن تھی اب وہ بھی چھوٹ سی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ صبح سے اس کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، ہلکا ہلکا سا بخار بھی تھا، سر بھی چکرا رہا تھا، پر آج پروجیکٹ سبمٹ کروانا تھا تو اس کے لیے جانا ضروری تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ عدیل 2 منٹ رکے، میں بس تیار ہو کر آتی ہوں، پھر یوں نہیں چلیں گے۔ وہ واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولی تھی۔ تم خود چلی جانا، مزید مجھ سے یہ پک اینڈ ڈراپ کی سروس نہیں ہوتی، رستے میں مجھے کچھ کام بھی ہے۔ وہ بالوں میں برش کرتے ہوئے بولا تھا۔ ابیہ کے اندر کچھ تو ٹوٹا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا بول کر واش روم میں گھس گئی۔ عدیل اسے اگنور کر کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بنا ناشتہ کیے یونی پہنچی تھی، انہوں نے پروجیکٹ سبمٹ کروایا تھا۔ ابھی فی الحال وہ کرن اور ماہم کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ابیہ تجھے بخار ہے؟ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں۔ کرن اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے بولی۔ نہیں میرے پاس بخار کی دوا ہے، میں کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گائز تم سب کے لیے خوشخبری ہے، سننا پسند کرو گے؟ سمیر اور آہل کینٹین میں ان کے ٹیبل کے پاس آ کر بولے۔ کیسی خوشخبری؟ بتاؤ۔ ماہم فوراً ایکسائٹڈ ہو گئی۔ بتاتے ہیں تو سمیر تو اپنے منہ سے یہ خوشخبری سنانا پسند کرے گا یا یہ نیک کام میں خود کر دوں؟ آہل مسکراہٹ دبا کر بولا۔ چل یہ نیک کام تو ہی کر دے، مجھے تو شرم آ رہی ہے۔ سمیر ایک دم شرما کر بولا۔ سب نے حیرانگی اور تجسس سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ فالتو کا سسپینس پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی بولو۔ ماہم نے پاس پڑا رجسٹر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ دراصل سمیر نے کافی دن پہلے اپنے گھر میں ہمنا اور اپنی پسندیدگی کی بات کی تھی۔ اس کی امی نے آج صبح شاید 9 یا 10 بجے ہمنا کے گھر کال کی اور اس کی دادی سے بات کی اور اپنے آنے کا سبب بتایا، اور ہمنا کی دادی نے منظوری دے دی۔ اب رات کے ڈنر پر اس کے گھر والے وہاں جا رہے ہیں۔ آہل نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ سچ میں مبارک ہو، ماہم اور کرن چلاتے ہوئے بولی۔ ابیہ شوق سے ان سب کو دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ مونا تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ سمیر نے چہرہ جھکائے بیٹھی ابیہ کی طرف دیکھا تھا۔ ارے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ ایک دم سے سوچوں کے سمندر سے باہر نکلی اور مسکرا کر بولی۔ سمیر کو راحت محسوس ہوئی۔ اچھا ہمنا کو یہ پتہ ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں یہاں آنے سے پہلے میں اسی کے پاس گیا تھا، وہ تو شاید گھر کی طرف نکل چکی ہے، بہت خوش تھی۔ بس اب تمہارے ہسبینڈ جی کی پریشانی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ ویسے میں بھی ساتھ ہی آؤں گا۔ سمیر نے اپنی پریشانی بتائی اور ساتھ میں رات کو ساتھ آنے کا بھی بتا دیا۔ چلو اب میں بھی چلتی ہوں، ماہی اپنی گاڑی سے مجھے گھر ڈراپ کر دی۔ کہ ابیہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، ماہی بھی کھڑی ہو گئی۔ چلو پھر رات کو ملاقات ہوتی ہے، وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ آج کل اسے ابیہ بہت خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک دم لڑکھڑائی تھی۔ کرن نے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا؟ سبھی ایک دم بولے۔ کچھ نہیں، ویکنیس ہو گئی ہے، چلو میں چلتی ہوں، وہ بول کر مڑ گئی۔ ماہم اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ ماہم اسے گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ ہال میں داخل ہوئی تو سامنے کافی تیاریاں ہو رہی تھی۔ سکینہ بیگم ہمنا کے ساتھ مل کر ہال کی صفائی کر رہی تھی، صوبیہ کچن میں مہمانوں کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ دادی جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتی سکینہ بیگم کے قریب آئی۔ ہاں بولو، وہ مصروف انداز میں بولی۔ وہ کیا اس رشتے کے بارے میں عدیل کو کچھ پتہ ہے؟ ابیہ نے دماغ میں کب سے چلتا سوال کیا۔ نہیں وہ تو ابھی تک گھر نہیں آیا، نہ فون اٹھا رہے۔ کوئی بات نہیں، اس نے کیا کہنا ہے؟
تم کچھ کھا لو، صبح بچی کی طبیعت خراب تھی، ابھی بھی دیکھو چہرہ ایک دم لال ہوا ہے، بخار زیادہ ہو رہا ہے، جلدی سے کچھ کھا کر دوا کھا لو۔ سکینہ بیگم اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی۔ ابیہ سے اب مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ کچن میں جا کر زبردستی ایک بریڈ کھا کر بخار کی دوائی کھا کر کمرے میں آرام کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بھابھی اٹھ جائیں، نیچے مہمان آ گئے، دادی جان بول رہی ہیں تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ صوبیہ اس کے کمرے میں آئی اور اسے اٹھا کر نیچے چلی گئی۔ ابیہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی، دوا نے اپنا اثر دکھایا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آ گئے، پنک شلوار قمیض ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ لیے گلے میں ڈالے وہ نیچے آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ وہ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی سمیر کی امی کی طرف گئی اور ان سے گلے ملی۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ وہ بھی مسکرا کر بولی۔ ابیہ مسکرائی۔ سمیر موم اور ڈیڈ کے ساتھ آیا تھا، وہ کافی نروس دکھائی دے رہا تھا۔ ابیہ ان سے مل کر کچن میں چلی گئی اور مدد کروانے لگی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو شام ڈھل چکی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ باہر سکینہ بیگم ان سے باتیں کر رہی تھی۔ عدیل ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہمنہ نے سب کو جوس سرو کیا۔ سمیر کے والد اور والدہ دونوں بہت اچھے مزاج کے تھے، انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز تھیں۔ ابیہ اور صوبیہ نے ڈنر لگا دیا، سب نے باتیں کرتے ڈنر کیا۔ ابیہ کی نظر بار بار ہال کے دروازے کی طرف تھی، ایک انجانا سا ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی عدیل کو سمیر یا اس کا کوئی بھی دوست بالکل پسند نہیں۔ اب وہ اس بات کو کیسے سمجھے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ ڈنر کے بعد سب لوگ فارغ ہوئے اور ہال میں رکھے صوفوں پر آ کر بیٹھے۔ سمیر کی امی نے بات شروع کی۔ سکینہ بھی آپ ہمارے یہاں آنے کا مقصد سے تو واقف ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں ہمنہ ابھی چھوٹی ہے، ہم بس منگنی کی چھوٹی سی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں، شادی 2 یا 3 سال بعد ہو جائے گی۔ سمیر کی امی بہت ہی پیار سے بولی۔ جی بالکل میں جانتی ہوں، وہ اصل میں میرا بڑا پوتا بھی گھر نہیں آیا، اس سے بات ہو جاتی تو ٹھیک تھا، میں آپ کو کل تک جواب دوں گی۔ سکینہ بیگم نے سہولت سے کہا۔ انہیں کافی شرمندگی بھی ہو رہی تھی، انہوں نے صبح کے آنے کا بتایا تھا اور وہ عدیل سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد عدیل ہال میں داخل ہوا۔ وہ آج بھی عروج کے ساتھ ڈنر کر کے اسے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ سمیر کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ لو عدیل بھی آ گیا، سکینہ بیگم مسکرا کر بولی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا، چہرے پر الجھن واضح تھی۔ چلیں اچھی بات ہے عدیل بیٹے، ہم لوگ سمیر کے لیے آپ کی بہن ہمنہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، سمیر کے والد صاحب بولے۔ عدیل کے ماتھے کی رگیں مزید تن گئیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ صوبیہ کو پکڑاتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ کر بولا۔ سمیر کے والد صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ ہمنہ نے نم نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ سمیر کی والدہ بولی۔ مجھے اپنی بہن کے لیے آپ کے بیٹے جیسا لڑکا بالکل پسند نہیں۔ وہ سمیر کو ایک نظر دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ آپ کی بار انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کے سامنے وہ اس کے بیٹے کو ریجیکٹ کر رہا تھا۔ شاید آپ پیسے کمانے میں زیادہ مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر توجہ نہیں دی۔ بہت غیر ذمہ دار بچہ ہے، وجہ سے جان چھڑوانے کے لیے بول رہا تھا۔ سمیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ ابیہ صوفے کے پیچھے کھڑی تھی۔ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تو مجھے نہیں لگتا تمہیں انکار کرنا چاہیے، سمیر کی امی نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ سننا تھا۔ عدیل نے زور سے مٹھیاں بھینچی۔ ہمنہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمنہ ادھر آؤ، وہ چلایا تھا۔ ہمنہ اندر تک کانپ گئی۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہمنہ کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر سمیر کو دیکھا جو کہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ بکواس کرو، کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر چلایا تھا۔ جی، وہ اتنا ہی بولی جب عدیل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ وہ ایک دم زمین پر گری تھی۔ سب نے شوق سے اسے دیکھا تھا۔ ابیہ آگے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ سمیر ہمنہ کو اٹھاتے ہوئے چلایا تھا۔ سالے دور ہے میری بہن سے، اب کی بار وہ سمیر کو ایک مکہ مارتے ہوئے بولا۔ عدیل کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، سمیر کو ابیہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہو، سمجھی؟ اپنا بازو جھٹک کر وہ ابیہ پر چلایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سمیر ایک اچھی فیملی سے ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ وہ بھی اب چلائی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، تم جو گھٹیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہو نا، وہ پورا نہیں ہونے دوں گا، اور تم اپنے ماں باپ کو لے کر نکلو یہاں سے، دوبارہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ ابیہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ یہ کیا بول رہے۔ صوبیہ ہمنہ کو لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ عثمان اپنی بہن کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ وہ اس سب سچویشن سے کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ادھر دیکھیں کیسے پلاننگ کر رہی ہوں، بولیں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی چال باز اور گھٹیا لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے وہ اپنے باپ سے عروج کو دھمکی والے میسج بھجوا کر ویڈیو بنوانا ہو تاکہ میں اسے چھوڑ کر تم سے شادی کر لوں، اور چاہے اس سمیر کو میری بہن کے پیچھے لگانا ہو تاکہ میری بہن کی شادی اس کمینے سے کروا کر میرے پیروں میں ساری عمر کے لیے رشتوں کی بیڑیاں ڈال دی جائیں۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا تھا جو کہ کافی دنوں سے اس کے اندر رہ کر اب لاوا بن کر ابھری تھی۔ ابیہ نے بے یقینی سے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہی تھی۔
آپ مجھ پر کوئی بھی الزام لگائیں میں اسے مان جاؤں گی کہ آپ کی بھول ہے. میں نے کسی کو کوئی میسج نہیں بھجوایا اور نہ ہی سمیر میرے کہنے پر ہمنا سے پیار کرنے لگا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ بھی جواباً اسی انداز میں بولی. تم اتنی گری ہو، جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو، پر فکر مت کرو، میرے پاس ثبوت ہے. وہ غصے سے بولا اور موبائل نکال کر افندی ملک کی ریکارڈنگ سنانے لگا، جسے سن کر سب کے سب شاک میں چلے گئے. یہ ڈیڈ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آئی بات سمجھ؟ وہ سب سن کر ایک مرتبہ پھر چلائی تھی. اسے ان سب پر یقین نہیں آ رہا تھا. تمہارے باپ نے یہ ویڈیو دکھائی تھی جسے دیکھ کر مجھے غصہ آیا اور میں نے تم جیسے گری ہوئی لڑکی سے شادی کر لی. وہ لمحہ ہاتھ نہیں آتا ورنہ میں اتنا گندا اور گھٹیا فیصلہ نہ کرتا. وہ ویڈیو کو پلے کر کے ابیحا کے ہاتھ میں فون دے گیا. وہ بے یقینی سے وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی. اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا. وہ آج تک نہ جان پائی عدیل نے یوں اچانک شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی. وہ کئی بار افندی ملک سے پوچھتی بھی تھی پر وہ ہر بار ٹال دیتے تھے. ہاں تبھی تھپڑ کی آواز گونجی. سکینہ بیگم جو کب سے عدیل کی بدتمیزی کو برداشت کر رہی تھی اب آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر کھینچ کر ایک تھپڑ مار بیٹھی. تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو یوں بھری محفل میں بے عزت کرتے ہوئے؟ اور یہ جس ویڈیو کی تم بات کر رہے ہو یہ میرے سامنے ہی بنی تھی. اس ویڈیو میں کچھ ایکٹنگ نہیں ہوئی، میں وہیں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. جس دن افندی ملک نے یہ سب ریکارڈ کیا تھا اس سے ایک دن پہلے اس نے مجھ سے فون پر بات کر کے یہ سب بتایا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اور میں نے اجازت دی تھی کیونکہ یہ لڑکی مجھے بھی عجیب لگی تھی. سکینہ بیگم نے وہ سب بتا دیا جو آج تک کسی کو معلوم نہ تھا. ابیحا نے حیرانگی سے ان کو دیکھا. بس کر دے دادی، آج مجھ سے زیادہ آپ کو یہ لڑکی عزیز ہو گئی جو یوں جھوٹ بول رہی ہے. اس کو اور اس کے باپ کو بچانے کے لیے مجھے من گھڑت کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. عدیل نے انہیں سب کے سامنے صاف جھوٹا ٹھہرا دیا. اس کی آنکھوں پر جیسے ایک پٹی بندھی ہوئی تھی. خیر میں نے اس سب کا ایک حل سوچ لیا. میں اس مہینے کی 25 کو عروج سے شادی کرنے والا ہوں. اس سے پہلے مجھے اس لڑکی کو طلاق دینی پڑے گی. اس کے پیپرز بھی تیار کروانے کے لیے دے دیے، 1 ہفتے کے اندر اندر مل جائیں گے. پھر سب کو مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا تھا. اس کے کہے گئے الفاظ سب پر بم کی طرح گرے. ابیحا لڑکھڑاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ کے اس کے اندر کچھ تو ٹوٹا تھا. شاید بھروسہ، امید، یا شاید محبت کی لڑی کی ایک ڈور جس پر کسی نے بے دردی سے پاؤں رکھ کر مسلا تھا. وہ جو ایک امید تھی شاید کبھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا. وہ امید ٹوٹی تھی، اور امید جب ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک امید ہی کے سہارے انسان سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے، پر اگر وہی ختم ہو جائے تو انسان ختم ہونے میں وقت نہیں لگاتا. یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ سکینہ بیگم اپنا سر پکڑ کر چلائی تھی. صوبیہ بھاگ کر ان کے پاس آئی اور ان کو سنبھالا. دادی وہی جو آپ نے سنا، اسے مجھ سے شادی کرنی تھی نا، اس نے کر لی. اب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اور ہم نا تمہارا بھی بندوبست بہت جلد کرنے والا ہوں. میرے ایک دوست نے اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا پر مجھے تم بہت چھوٹی لگی تھی. پر شاید اب وقت ہو گیا تمہاری شادی کرنے کا. اگر ابھی نہ کی تو اس جیسے منہ اٹھا کر میرے گھر چلے آئیں گے. وہ سمیر کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس کے الفاظ سے ہمنا کے اندر جو بھائی کے لیے ایک مان تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. چلو سمیر، بہت ہو گیا اس کا. سمیر کی والدہ غصے سے کہتی سمیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے گئی. اس کے والد بھی چلے گئے. سمیر نے مڑ کر نم نظروں سے روتی ہوئی ہمنا اور پھر اپنی پیاری دوست کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی بے یقینی سے ٹائلز کو دیکھ رہی تھی. عدیل ان سب کو اگنور کر کے کمرے میں چلا گیا. پورے گھر میں ہمنا کے رونے کی آواز گونجی تھی. سکینہ بیگم کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا. صوبیہ انہیں دوائی کھلا کر کمرے میں لٹا کر آئی تھی. ہمنا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. عثمان سہما سا سکینہ بیگم کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کہ رو رہی تھی. ابھی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی. اس کی محبت پر جو بھروسہ تھا آج وہ ٹوٹا تھا. وہ تو کہتی تھی میں اتنی محبت عدیل کو دے دوں گی وہ کبھی اسے خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں پائے گا. پر آج جیسے اسے اپنی محبت پر سے بھروسہ مٹ گیا. وہ تو اسے طلاق دے رہا تھا. آج ایک شخص کی وجہ سے گھر کے سب لوگ رو رہے تھے. جس نے کبھی ہمنا پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا آج وہ اسے سب کے سامنے تھپڑ مار چکا تھا. جس نے سکینہ بیگم کی ہر دم عزت کی تھی آج وہ اپنی دادی کو سب کے سامنے جھوٹا بتایا تھا. یہ سب کر کے وہ خود کمرے میں بیٹھا عروج کو شادی کی ڈیٹ بتا رہا تھا. بھابھی اٹھیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، مزید خراب ہو جائے گی. صوبیہ اس کے قریب آ کر بولی. وہ جیسے سوچو کہ بھنور سے نکلی تھی. اس نے خالی نظروں سے صوبیہ کی طرف دیکھا. صوبیہ کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا. اس نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو بمشکل پیچھے دھکیلا اور ابیحا کو اٹھا کر صوبے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پلایا. بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں بھابھی کی آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ کیوں آپ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے سب برباد کرنا چاہتے ہیں؟ صوبیہ آنکھیں پونچھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ ساری رات وہیں صوفے پر بیٹھی رہی. ہمت ہی نہ ہوئی اٹھ کر اوپر جا سکے. رو رو کر اس کا سر بھاری ہو گیا، آنکھیں سوج گئیں. بخار دوبارہ سے تیز ہو گیا. صبح کے 8 بجے عثمان تیار ہو کر ہال میں آیا. صوبیہ نے اسے ناشتہ دیا. ہمنا نے تو رات کا دروازہ نہیں کھولا تھا. سکینہ بیگم کو نیند کی گولی دے کر صوبیہ نے سلا دیا تھا. وہ اٹھی اور بھاری قدموں سے اوپر کمرے میں آئی. عدیل اٹھ چکا تھا. وہ فریش ہونے واش روم میں گیا تھا. ابیحا نے الماری کھولی اور ایک وائٹ کرتا شلوار نکال کر بیڈ پر رکھی. ساتھ میں گھڑی اور والٹ رکھا اور جوتے نکال کر زمین پر رکھے. تبھی عدیل کمرے میں داخل ہوا. ویسے یہ سب وہ ہر روز کرتی تھی. یہ ڈرامے اب بند کر دو کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، عدیل طنزیہ انداز میں کہا. میں یہ سب آپ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتی. پتہ ہے ایک دن یونی میں آپ قمیض شلوار پہن کر آئے تھے، تب پہلی بار میرا دل آپ کے لیے دھڑکا تھا.
مجھے آج تک کوئی شخص قمیض شلوار میں اتنا پیارا نہیں لگا جتنا آپ لگے تھے۔ وہ شیشے سے دیکھتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے اوپر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ مگن سے اپنے بال بنا رہا تھا۔ عدیل، ابیحا نے اس کے قریب آ کر اسے پکارا تھا۔ اس پکار میں جو درد تھا اسے شاید وہ محسوس کر گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ آپ نے رات کو جو کہا تھا وہ سچ تھا؟ کیا آپ واقعی وہ سب کریں گے؟ ایک امید کے ساتھ سوال پوچھا گیا تھا جسے وہ کہہ دے گا نہیں، وہ سب جھوٹ تھا۔ ہاں، ایک بات سچ تھی، میں بہت جلد اپنی محبت عروج سے شادی کرنے والا ہوں اور تمہیں بھی طلاق دینے والا ہوں۔ وہ کتنی بے رحمی سے بول رہا تھا، بنا اس کا خیال کیے۔ اور خیال تو اس نے شاید اس کا بھی کیا تھا ہی نہیں، تو اب کیا کرتا؟ ٹھیک ہے، شاید میری محبت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کے دل میں نرم جذبات پیدا کر سکتی، یا شاید انجانے میں آپ میری وجہ سے اپنی محبت سے دور ہو گئے۔ میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا، وہ مکمل بکھر چکی تھی۔ ایک رات میں ہی آنکھوں میں صدیوں کی مسافت اتر آئی تھی۔ ایک ہفتہ یہاں ہوں، اپنے کام ایک ہفتہ کرنے دیں، اس کے بعد تو آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ مجھے آپ کے کام کر کے خوشی ملتی ہے، اتنی سی خوشی کا تو حق ہے نا۔ پلیز یہی کپڑے پہنیے گا، وہ کہہ کر بنا اس کی طرف دیکھ کر واش روم میں گھس گئی اور وہیں دروازے کو بند کر کے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ خوب روئی، منہ سے چینخ نہ نکل جائے، اس کے لیے اس نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ہونٹوں پر جمائے رکھا۔ وہ چہرہ گھٹنوں پر گرا دیا۔ عدیل کمرے سے جا چکا تھا، پر آج وہ اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس کر رہا تھا، جیسے کچھ تو غلط ہو رہا تھا، کچھ تو چھوٹ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن سے گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کا اپنا دماغ بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ آج یوں نہیں آ گئی تھی۔ ہمنا تو اس دن کی گھر میں بند تھی۔ عدیل نے اسے جانے سے صاف صاف منع کیا تھا، پر طبیعت تو سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ رہی تھی۔ بخار تو اتر چکا تھا، پر کمزوری کی چکر اسے بہت زیادہ تھے۔ اسے وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ وہ سب لیکچر لے کر ابھی فارغ ہوئے تھے اور گارڈن کی طرف جا رہے تھے۔ سمیر نے سب کو اس دن کی باتیں بتا دی تھی، جب ایک دم سے ابیحا لڑکھڑائی تھی۔ یار ابیحا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیکھو کتنی کمزور ہو چکی ہو، بار بار تمہیں چکر آتے ہیں۔ کرن اسے پکڑ کر زمین پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ یار ٹھیک ہوں، بس بخار کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، وہ سر پکڑ کر بولی۔ بس بہت ہوا، اب تمہاری ایک نہیں سنی، چلو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور میڈیسن بھی لیں گے۔ سمیر اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بولا۔ ابیحا نے سب کو منع کرنا چاہا پر نہ کر پائی اور ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ سب ہسپتال پہنچے۔ کرن ابیحا کو لے کر اندر گئی، باقی سب باہر انتظار کرنے لگے۔ کرن اسے لیے لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہے، اس نے سارا چیک اپ کیا اور 1-2 ٹیسٹ کروائے، جن کا رزلٹ لے کر وہ ڈاکٹر کے کمرے میں آئی۔ تو میں جیسا سوچ رہی تھی بالکل وہی ہے، ڈاکٹر رپورٹ چیک کرتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ کرن نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب آپ کی دوست 3 months پریگننٹ ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ سامنے بیٹھی کرن اور ابیحا تو مسکرا بھی نہ سکیں، پر آج کل کی لڑکیاں اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ اتنی کمزوری بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ وائٹامنس لکھ رہی ہوں، اسے باقاعدگی سے لیں، اپنا خیال رکھیں اور ہر مہینے باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ میں ماں سچ میں؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے ہوئے جملے سے بولی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زندگی نے یہ خوشخبری کون سے وقت پر سنائی تھی؟ جب اس کا شوہر اسے چھوڑ رہا تھا، تب ایک بچہ اسے انگلی پکڑا رہا تھا، وہ تو کھل کر جشن بھی نہیں منا پا رہی تھی۔ کرن نے اسے گلے سے لگایا اور اسے لیے باہر نکلی۔ دوائیاں لے کر وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھیں۔ کرن نے اسے سب کو بتایا۔ وٹ مبارک ہو یار، سبھی خوشی سے چلائے۔ ابیحا نے اپنے آپ کو سنبھالا، سب کو خوش دیکھ کر انجانے سے امید جاگی کہ شاید وہ بھی اسے نہ چھوڑے۔ سمیر اسے گھر چھوڑ کر باقی سب کو چھوڑنے چلا گیا اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، گارڈن میں رکھی کرسیوں پر سکینہ بیگم ہمنا کو زبردستی تیل لگا رہی تھی، ساتھ اس کا دھیان بٹانے کے لیے صوبیہ اسے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ بھابھی، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ صوبیہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے رپورٹس پکڑی۔ کیا؟ ارے او مائی گاڈ، مبارک ہو، اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا جو اتنی خوش ہو؟ سکینہ بیگم اسے یوں اچھلتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ دادی، آپ بہت جلد پردادی بننے والی ہیں، میں بڑی پھپھو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ سکینہ بیگم نے ابیحا کو گلے سے لگایا، ڈھیر ساری دعائیں دیں، سبھی بہت خوش تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھی، آج کتنے دنوں بعد دل سے مسکرا رہی تھی۔ دیکھنا اب عدیل بھی پگھل جائے گا بچے کا سن کر، سکینہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ سچ میں دادی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بس سوالیہ انداز میں بولی۔ ہاں، آج آ لینے دو، یہ خوشخبری اسے میں سناؤں گی، پھر دیکھنا کیسے تمہارے آگے پیچھے پھرتا ہے، سب بھول جائے گا۔ سکینہ بیگم ایک بار پھر اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ ایک امید کی کرن اسے دکھائی دی۔ صوبیہ نے اسے جوس لا کر دیا۔ کافی دیر وہ چاروں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ رات 10 بجے کے قریب گھر پہنچا تھا۔ سکینہ بیگم اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہی تھی۔ دادی، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ وہ ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ بس تمہارا انتظار کر رہی تھی، ایک ضروری بات کرنی تھی، سکینہ بیگم نے ٹی وی کو بند کرتے ہوئے کہا اور عدیل کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ حیران سا ہوتا سامنے بیٹھ گیا۔ تم جو بھی ابیحا کے ساتھ کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو گے تو اس بچی کو اپنا پاؤ گے۔
उसे समझाने वाले अंदाज में बोली, दादी प्लीज़, मैं पहले ही बहुत थका हुआ, मज़ीद अबीहा नामा नहीं सुनना चाहता। यूँ चलता हूँ, अब आप सो जाएं। वो चीरते हुए सोफे से खड़ा होकर बोला और अपने कमरे की तरफ जाने लगा जब सकीना बेगम की आवाज़ आई, तुम बाप बनने वाले हो तो अब ये नफ़रतों का तमाशा छोड़कर ठीक से अपनी बीवी के साथ रहो, उसे इज़्ज़त और मोहब्बत दो। कुछ नसीबों को ही माँ बाप बनने का मौका मिलता है। वो खड़ी होकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। वो एकदम बुत बनकर की तरह खड़ा था। सकीना बेगम अपने कमरे की तरफ चली गई। अदिल कुछ पल वहीं खड़ा सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगा और अपना बैग लेकर तेज़ तेज़ चलता ऊपर कमरे में आया। सामने बेड पर अबीहा नींद के आगोश में सुकून से सो रही थी। वह तेज़ी से चलता उसके करीब आया और पानी का ग्लास साइड टेबल से बढ़कर उसके चेहरे पर फेंका। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये क्या बदतमीज़ी है? अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछते हुए गुस्से से बोली। मानना पड़ेगा अबीहा फंदी मलिक, तुम बहुत चालाक हो। साजिशें तो ऐसे करती हो जैसे रोज़ का काम हो। मैं भी कहूँ इतनी आसानी से मेरी शादी के लिए कैसे मान गई? अब पता चला मैडम ने तो मेरे पैरों में बेड़ियाँ डालने के लिए बच्चे की झूठ की प्लानिंग भी कर रखी है। वाह वाह, क्या झूठ बोला। वह तालियां बजाते हुए गुस्से से बोल रहा था। अबीहा उसके सामने खड़ी हुई। झूठ? क्या आपको ये सब झूठ लग रहा है? वो जैसे उसको बताकर सदमे में थी। हाँ झूठ। तुम जैसी लड़की है सिर्फ झूठ ही बोल सकती है। तुम सर से लेकर पाँव तक सिर्फ झूठ की चादर में बंधी हो। अब बच्चे का झूठ भी बोल रही हो ताकि मैं तुम्हें तलाक ना दूँ। वह चिल्लाया था। बस अदिल बस, बहुत हुआ। बस मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। यकीन नहीं आ रहा ना तो ये रही रिपोर्ट्स। अगर फिर भी यकीन नहीं आया तो चलें अभी के अभी डॉक्टर के पास, दोबारा से सारे टेस्ट करवा लें। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अबीहा ने चिल्लाते हुए साइड टेबल के ड्रॉर से रिपोर्ट्स निकाल कर उसके हाथ पर रखी। अदील ने हैरानगी से रिपोर्ट्स को देखा। मुझे लगा बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश होंगी, पर नहीं, यहाँ तो आपको ये झूठ लग रहा है। मैं कितनी बुरी बेवकूफ़ हूँ, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझे अंधेरे में एक उम्मीद सी दिखाई दी थी। मैं अपना सर पकड़ते हुए रोते हुए बोल रही थी। ओह, तो तुम सच में प्रेग्नेंट हो? वो रिपोर्ट्स देखते हुए बोला। हाँ हूँ। क्या आपके दिल में अब भी ज़रा सा भी रहम नहीं आया? उसके सामने खड़ी होकर बोली, आंखों से आंसू जारी थी। मिस अबीहा मैडम, मैं तुमसे तुम्हारे वजूद से हद से ज़्यादा नफरत है, और ये बच्चा भी तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। मुझे ये भी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तुम इसे दुनिया में लाना चाहती हो तो शौक से लाओ, पर मैं अभी भी अपने फैसले पर अटल हूँ। वो रिपोर्ट्स को ज़मीन पर फेंकते उसका मुंह दबोचते हुए बोला था। अबीहा को अंधेरे में जो एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब जैसे उसके अंदर की औरत मरी थी। उसने गुस्से से उसका हाथ झटका था। मैं अब मज़ीद आपसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी। आपकी इस घटिया बात ने आज अबीहा के दिल से आपके लिए जो मोहब्बत थी ना, उसे मार दी है। आपको बड़ा शौक़ है ना उस अरूज से शादी करने का, तो करें, मुझे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तलाक देनी है ना तो दें। जिस दिन का आपने बोला था ना उसी दिन तलाक दें। मैं इन तलाक के पेपर्स को लेकर उसी दिन यहाँ से चली जाऊँगी। ये बच्चा आपको नहीं चाहिए ना, तो आज से आपका मेरे बच्चे से जुड़ा हर रिश्ता ख़त्म। बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जिए। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, आपके दिल में मोहब्बत पैदा करने की हर कोशिश कर ली, इस रिश्ते को बचाने की, पर अब मज़ीद मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का कत्ल नहीं करूँगी। अपने बच्चे के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ, आई समझ? वो आंखों में गुस्सा लिए बोल रही थी। अदिल जबड़े भींचे उसके सुन रहा था। वो बोलकर उसकी साइड से निकल गई और कमरे से बाहर चली गई। अदिल ने लंबा सांस लेकर खुद को पुरसकून करना चाहा। इतने दिनों से जो उसके साथ हो रहा था वो उसके लिए काफ़ी परेशान कुन था। गुस्सा ही उसका दुश्मन बन गया था। गुस्से में होते हुए उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता था वो क्या बोले जा रहे हैं, और गुस्से में ही उसने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए थे। वहीं कमरे में रखे सोफे पर बैठकर उसने अपना सर हाथों में गिरा दिया। अबीहा कमरे से निकलकर बाहर गार्डन में आ गई थी। वहीं घास पर बैठकर वो टूट कर रोई थी। रोते रोते हिचकियाँ बंध गई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। 2 दिन तक घर का माहौल खामोश रहा। अबीहा ने सब कुछ सकीना बेगम को बता दिया था। आज जुम्मा था, इतवार वाले दिन अदील ने पेपर्स लाने थे। अबीहा ने उस रात के बाद उसके कमरे में जाना बंद कर दिया था। वह नीचे सकीना बेगम के पास होती थी, अदील के सामने भी नहीं जाती थी। हर वक्त सोचों में गुम रहती थी। आफंदी मलिक को उसने अभी तक कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह सानिया बेगम के साथ मुल्क से बाहर गए हुए थे। सुफियान अकेला ही घर पर था। समीर और बाकी सबका काफ़ी दफ़ा फ़ोन आ चुका था, पर वह सबको तबीयत ख़राबी का बहाना करके यूं ही ना आने का बता देती। आज अदील का दोस्त और उसकी फैमिली खाने पर आ रही थी। वह अपने छोटे बेटे के लिए हमना का रिश्ता मांग रही थी। हमना ने तो चुप साथ दी थी। उसने समीर का नंबर ब्लॉक कर दिया था और कल ही अदिल के कमरे में जाकर उसके दोस्त के भाई के साथ शादी के लिए हाँ कराई थी। वो लोग आज छोटी सी मंगनी की रस्म करना चाहते थे। सिर्फ घर के अफराद ही शामिल थे। अबीहा किचन में सोबिया की मदद करवा रही थी। सोबिया को बार बार रोना आ रहा था। अबीहा का सब घर वाले से काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका था और एक दिन बाद वो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली थी। अबीहा बेतासुर चेहरा लिए काम कर रही थी। सोबी, खाना तैयार है, वो लोग आते ही होंगे। अदील किचन के दरवाजे के पास आकर बोला। तभी उसकी नज़र चूल्हे के पास खड़ी अबीहा पर पड़ी, जिसने अभी तक उसी रात वाला सूट पहना हुआ था। बालों को पोनी में कैद किया हुआ था। दुपट्टा कंधे की एक तरफ रखा हुआ था। अदील ने एक नज़र उसे देखा, ना जाने कि वो उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। दिल अनजाने डगर पर धड़का था।
اس کا دل کیا وہ اس سے بات کرے، جیسے وہ ہر وقت اسے بےتکی سے باتوں کے لیے بلاتی رہتی تھی، بےتکی سے سوال پوچھتی تھی، اور پچھلے 2 دنوں سے وہ بالکل خاموش تھی۔ آج 2 دن بعد وہ اسے نظر آئی تھی، تبھی اپنے سر کو جھٹکتا وہ صوبیہ کا جواب سنے بغیر چلا گیا، اور ابیہ تو اپنی خیالوں میں ایسی کھوئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب آیا اور کب چلا گیا۔ باہر مہمان آ چکے تھے۔ عدیل انہیں لیے ہال میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، سکینہ بیگم بھی ساتھ تھیں۔ ہمنا یہ چائے کی ٹرے پکڑو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ صوبیہ نے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں پکڑائی اور باہر چلنے کا کہا۔ ہمنا گمسم سی اس کی ساری باتیں مان کے باہر کی طرف بڑھی۔ ابیہ نے چولہا بند کیا اور ان کے پیچھے ہی چل دی۔ السلام علیکم، ہمنا ہلکے سے بولی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ جیتی رہو، آئلہ بیگم احسن کی امی بولی۔ ہمنا نے سب کو چائے پکڑائی۔ صوبیہ اور ابیہ نے بھی سب کو سلام کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سکینہ بھی، یہ آپ کی بہو ہے؟ آئلہ بیگم نے سامنے بیٹھی ابیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ بیگم نے ایک نظر عدیل کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ عدیل اور میری دوستی 2 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے ہی میں نے میرے چھوٹے بھائی کا پرپوزل رکھا تھا، تب تو منع کر دیا، پر ابھی مجھے بہت خوشی ہے، ہمنا میرے بھائی کی دلہن بنے گی، احسن چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی اپنی 3 ماہ کی بچی کو لیے بیٹھی تھی اور گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو منگنی کی رسم ادا کر لیں؟ اگر اجازت ہو، آئلہ بیگم نے سکینہ بیگم سے پوچھا۔ سکینہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا، وہ اٹھ کر ہمنا کے بغل میں بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے لگی۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ ہمنا کے کانوں میں کچھ مہینے پہلے کہے گئے سمیر کے جملے گونجے، اس کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئی۔ اس نے انہیں چھپانے کے لیے سر مزید جھکا دیا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے ہاتھ میں کچھ 1000 کے نوٹ رکھ دیے۔ تو 1 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ کیسی رہے گی؟ احسن نے عدیل سے پوچھا۔ ہمنا نے ایک دم سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا جو احسن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اتنا بے رحم ہو سکتا تھا؟ ہمنا یہی سوچ رہی تھی کہ وہ منع کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد کی تاریخ ٹھیک ہے، عدیل نے ایک نظر سامنے بیٹھی ہمنا کو دیکھ کر کہا، اور وہیں ہمنا کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا اور تیلی پر رکھے پیسوں پر گرا تھا۔ اس نے جھٹ سے سر جھکا دیا۔ وہ تو شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی، ابیہ کو عدیل پر بہت غصہ آیا، پر وہ بھی کیا کر سکتی تھی؟ کافی دیر تک وہ سب آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ڈنر کر کے وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ ابیہ اور صوبیہ نے سارا کچن سمیٹا۔ ہمنا اپنے کمرے میں بند تھی، سکینہ بیگم اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور عثمان باہر اکیلا گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے لوگ ہونے کے باوجود گھر بالکل خاموش تھا۔ عدیل اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا پیپرز چیک کر رہا تھا، پر دماغ کہیں اور تھا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات چل رہے تھے، ان سوالوں کے جواب شاید وہ خود نہیں جانتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ آج اتوار تھا، اس کے فیصلے کا دن۔ عدیل صبح کا پیپرز لینے گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے سامان کے طور پر پہنی ہوئی پنک شلوار قمیض اور اپنی کتابوں کو ایک ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے کچھ لے کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو ہمارا سفر یہیں تک تھا۔ میں نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا۔ یہ 3 مہینے میری زندگی کے سب سے خوبصورت مہینے تھے۔ اپنی اگلی ساری زندگی اپنے بچے کے ساتھ گزاروں گی۔ اب اپنی زندگی میں خوش رہیے گا۔ وہ کمرے کو بھرپور نظر سے دیکھتے ہوئے ٹرالی کو گھسیٹتی ایک کندھے پر بیگ ڈالے کمرے سے ایک ایک قدم کر کے باہر نکلی۔ یہ ایک ایک قدم بھی اس کے لیے بھاری تھا۔ وہ ابھی نیچے جاتی تبھی نیچے سے کسی کی آواز آئی۔ اس نے غور کیا تو یہ آواز ہمنا کی ہونے والی ساس کی تھی۔ وہ ٹرالی وہیں چھوڑ کر اس کے اوپر اپنا بیگ رکھے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ دیکھیں سکینہ بھی، یہ سب تو آپ کی بیٹی کے لیے ہے، اور ہم کون سا زیادہ مانگ رہے ہیں، کچھ سامان ہی تو ہیں۔ آئلہ بیگم اپنے پرس سے ایک پیپر نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ صوبیہ نے وہ کاغذ پکڑا اور ان چیزوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑی۔ یہ سب کیا بکواس ہے، اتنا کچھ ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے یہ تو رسم و رواج ہے، دینا تو پڑتا ہی ہے۔ ویسے بھی زیادہ نہیں لکھا، تم لوگوں کی حیثیت کے مطابق ہی لکھا ہے، ورنہ میری بڑی بہو تو اس سے کئی حد زیادہ سامان لے کر آئی تھی۔ 4 محلوں میں چرچا ہوئی تھی۔ فخر سے سر بلند ہو گیا تھا۔ وہ ہنس کر اتراتے ہوئے بولی۔ آواز سن کر باہر آ چکی تھی۔ ابیہ نے آگے بڑھ کر کاغذ پکڑا۔ واہ، بڑی یہ بغیرت قسم کے لوگ ہیں آپ۔ بہو جہیز لے کر آئی تو فخر سے سر بلند ہو گیا۔ واہ، یہ تو شرم والی بات ہے، آپ کسی کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کی عیاشی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اور اوپر سے اترا بھی رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دادی، 20 تولے سونا، ایک گاڑی، گھر کا سارا سامان، اور بھی نہ جانے کیا کیا لکھا ہے۔ ابیہ سے مزید ان کی بکواس سنی نہ گئی تو فوراً بول پڑی۔ ارے تو اس دن بھی یہ لوگ کچھ پسند نہیں آئے تھے؟ توبہ توبہ، کتنی بدتمیز بہو ہے۔ ارے بھاڑ میں جاؤ، ایک تو تمہاری دمہ کی مریض بیٹی کو لے رہے ہیں، اوپر سے باتیں سنا رہی ہو۔ آئلہ بیگم طنزیہ انداز میں سامنے کھڑی ہمنا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہمنا تو شرمندگی سے سکینہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ اوہ ہیلو، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا علاج کروں گی ساری زندگی یاد رکھو گی۔ پولیس میں رپورٹ کر دوں گی جہیز لے رہی ہوں۔ نکلو، دفعہ ہو جاؤ، یہاں کوئی رشتہ نہیں کرنا، ہماری بچی بہت عزیز ہے، تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو بالکل نہیں دیں گے۔ ہمنا، انگوٹھی نکالو۔ ابیہ تو آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے کہتی ہمنا کی طرف بڑھی اور اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر آئلہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑائی۔ نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ۔ منگتی کہیں کی، ابیہ نے غصے سے کہا۔ وہ اپنا بیگ پکڑ کر غصے سے ان سب کو دیکھتی چلی گئی۔ ہمنا سکینہ بیگم کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ایسے لوگوں کا تو ضمیر ہی مر چکا ہے، شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے، منہ اٹھا کر جہیز مانگ لیتے ہیں۔ ابیہ غصے سے کہتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ تو آج کل کا رواج بن چکا ہے، مجھے تو اسی دن یہ عورت کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ سکینہ بیگم ہمنا کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔
دادی ایسے لوگوں کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے، صوبیہ غصے سے بولی۔ دادی مجھے دم ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے، ہمنا روتے ہوئے بولی۔ ہائے ہمنا ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ عورت ہی غلط تھی، دفع کرو، صوبیہ اس کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ ہمنا چلو میرے ساتھ، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ابیہ اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر اس کے کمرے میں لے گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دادی ہمنا، ابیہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زور زور سے ان کو پکار رہا تھا۔ آواز میں واضح غصہ تھا۔ سکینہ بیگم اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئیں۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، آپ پوچھ رہی ہیں؟ احسن کی امی آئی تھی ہمنا، اور آپ کی چہیتی ابیہ نے ان سے بہت بدتمیزی کی اور رشتہ توڑ دیا۔ یہ کون ہوتی ہے میری بہن کا رشتہ توڑنے والی؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ ابیہ اور ہمنا اوپر سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی آئلہ بیگم نے عدیل کو فون کر کے سچ جھوٹ ملا کر سنایا تھا۔ جہیز والی بات وہ گول کر گئی۔ ابیہ ہمنا، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ پورے گھر میں آواز پھیل رہی تھی۔ ابیہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کے پاس رک گئی، کیونکہ عدیل اسے دیکھتے ہی اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ تم ہوتی کون ہو میری بہن کا رشتہ توڑنے والی؟ اس کے مقابل کھڑا ہو کر چلایا تھا۔ ابیہ کی سیدھی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پیپرز پر پڑی، ایک دم اس کا دل ڈوبا تھا۔ آپ کو شاید علم نہیں، رشتہ کیوں توڑا؟ ابیہ بولی۔ تبھی ہمنا باہر آئی۔ جی بھائی، وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئی تھی۔ تھا تمہاری اتنی ہمت، تم بڑوں سے بدتمیزی کرو، اپنے آس پاس کے لوگوں سے سیکھ رہی ہو؟ عدیل نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ ایک اور مارنے لگا۔ عدیل پاگل ہو گئی ہیں، اس نے کچھ نہیں کہا تھا، ابیہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ چھوڑو مجھے، جس دن کی اس گھر میں آئی ہو سب تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرے بہن بھائی ایسے بدتمیز نہیں تھے، چھوڑو۔ وہ دھاڑا تھا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گریب سے چھڑوایا تھا۔ آہ! اور وہیں ابیہ کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ سیڑھیوں کی سے گرتی چلی گئی۔ ابیہ! سکینہ بیگم اور صوبیہ دونوں کی چینخ بلند ہوئی، پر اس سے اونچی اور دردناک چینخیں ابیہ کی تھیں۔ عدیل کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو ابیہ سیڑھیوں سے گر رہی تھی اور اس کی چینخیں بلند تھیں۔ آہ! ایک کراہ کے ساتھ اس کا سر زمین پر لگا تھا۔ سکینہ بیگم اور صوبیہ بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ ہمنا بھی بھاگ کر نیچے گئی۔ عدیل وہیں کھڑا شوق سا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے خون سے لت پت پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ درد سے چلا رہی تھی۔ عدیل جلدی سے اسے ہسپتال لے جا۔ سکینہ بیگم کی آواز سے جیسے وہ اس شوق سے باہر نکلا اور بھاگ کر نیچے آیا۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ زمین پر گرے تھے۔ ابیہ میں ابھی گاڑی لے کر آتا ہوں، وہ جلدی سے کہتا باہر کی طرف بھاگا، اور اگلے 2 منٹ میں اس نے ساتھ والے گھر میں رہ رہے انکل سے گاڑی مانگ لی تھی، اور اب وہ گاڑی اپنے گھر کے باہر کھڑی کر کے بھاگتے ہوئے اندر آیا تھا۔ ابیہ آنکھیں بند مت کرو، اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ ابیہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ درد سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ دھندلی نظروں سے اس نے عدیل کی طرف چہرہ دیکھا جو اپنے بازوؤں میں اسے اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس نے احتیاط سے لٹایا۔ دوسری طرف سے سکینہ بیگم بیٹھی اور اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھا۔ عدیل نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور گاڑی بھگا گئی۔ آہ! وہ ہلکی ہلکی آواز میں کرا رہی تھی۔ عدیل کے ہاتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ عدیل تیز چلا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ سکینہ بیگم نے اس کے ماتھے سے نکلتے خون پر اپنا دوپٹہ رکھا۔ عدیل نے ایک نظر پیچھے دیکھ کر سپیڈ کو مزید بڑھا دیا۔ ابیہ کی آنکھوں کے سامنے آفندی ملک اور کنزا بیگم کا چہرہ آیا۔ ڈیڈ موم، وہ ہلکے سے بولی اور وہیں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پیٹ پر رکھا ہاتھ نیچے گر گیا۔ ابیہ! سکینہ بیگم اس کا چہرہ تھپتھپا کر بولی جیسے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عدیل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی گاڑی ہسپتال کے پاس رکی۔ وہ جھٹ سے باہر نکلا اور بیک سیٹ سے ابیہ کو اپنے بازوؤں میں لیا۔ اس کی سانس بہت مدھم چل رہی تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عدیل تیزی سے چلتا ہسپتال میں داخل ہوا۔ پیشنٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر الرٹ ہوئے، جلدی سے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ ڈاکٹر میری بیوی کو بچا لیں، یہ پریگننٹ ہے، عدیل نے سامنے کھڑی لیڈی ڈاکٹر کو کہا۔ آج پہلی دفعہ وہ اسے میری بیوی کہہ رہا تھا، اور جو یہ الفاظ سننے کے لیے تھک گئی تھی وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی وہ پنک کپڑے خون سے لت پت ہو چکے تھے، ماتھے سے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اوٹی تیار کرو فوراً، ڈاکٹر زارا چلائیں۔ نرسز نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ ابیہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ عدیل وہیں سکینہ بیگم کے پاس کوریڈور میں رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سکینہ بیگم کوریڈور میں روتے ہوئے اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ عدیل نے اپنا سر ہاتھ پر گرا دیا۔ ہمنا، صوبیہ عثمان کے ساتھ ہسپتال آ گئیں۔ ہمنا نے سفیان کو کال کر کے بتا دیا تھا، وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا تھا۔ سمیر لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا اور اچانک ہوا۔ جو انسان مجھے ایک دم زہر لگتا تھا، اچانک وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ مجھے اس کی ڈانٹ بہت اچھی لگنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہے جو ابیہ افندی کو چپ کروا سکتا ہے۔ پروفیسر عدیل، آئی لو یو، ول یو میری می؟ اس کی پہلی دفعہ محبت کا اظہار کرنا اس کی نظروں کے سامنے آیا، اور خود بھی جو اس نے ہر وقت اس کے طنز کے نشانے پر رکھا تھا، ایک ایک کر کے سب اس کی نظروں کے سامنے آنے لگا۔ آنسو اس کے خون سے بھری ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ وہ اپنی بے وقوفی میں کیا کچھ نہ کر چکا تھا، اسے وہ سب یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کتنی اذیت میں رکھ چکا تھا، اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ کتنی دفعہ اپنی باتوں سے اس نے اس کا دل چھلنی کیا تھا، اسے وہ یاد آ رہا تھا۔ عدیل، ایک بات کہوں؟ میرے نہ کہنے پر تم نے کہاں چپ رہنا ہے؟ ویسے بھی زیادہ بولتی ہو۔ ایسے مت کریں، میں بور ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ ویسے بھی کبھی لائف میں اگر میں چپ ہو گئی نا تو آپ کی زندگی تاریک ہو جائے گی۔
تم اتنی اہم نہیں ہو جس کے چپ ہو جانے پر میری زندگی میں تاریکی چھا جائے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون اہم ہے اور کون نہیں، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ پھر تو میری بھی دعا ہے کہ ابیحا تم خاموش ہو جاؤ، تاکہ میں بھی سکون کی تاریکی دیکھ سکوں۔ کچھ ہفتے پہلے اس کے ساتھ ہوئی باتیں اسے یاد آئیں اور اپنی دی گئی بد دعا بھی۔ نہیں، ایسا مت کرنا ابیحا، مجھے اتنی بڑی سزا مت دینا۔ وہ الفاظ یاد آتے عدیل کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مونو کیسی ہے؟ سمیر ان سب کے پاس آ کر بولا۔ آج صبح ابیحا کا میسج اسے ملا تھا جس میں وہ اسے دوپہر میں لینے آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ باقی بات اس نے نہیں بتائی تھی، پر اب وہ یوں ہسپتال میں تھی۔ وہ اندر ہے، دعا کرو، صوبیہ نے کہا۔ سبھی اس کی زندگی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ مزید سرک گیا۔ اتنے انتظار کے بعد ڈاکٹر زارا اور ایک نرس باہر نکلی جو آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری بیوی کیسی ہے؟ سب سے پہلے عدیل ہی ان کے پاس گیا۔ دیکھیں، ہم نے آپ کی بیوی کو تو بچا لیا پر ان کا مس کیریج ہو گیا۔ ایم سوری، ہم بچے کو نہیں بچا پائے، وہ بہت بری طرح سے گری تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے وہ اب خطرے سے باہر ہے، ورنہ اتنے برے ایکسیڈنٹ میں مریض کا بچنا بہت مشکل ہے۔ خیر، ان کا خیال رکھیں، اسٹریس سے دور رکھیں اور اچھی رائٹ دیں۔ شام تک انہیں ہوش آ جائے گا، پر ہم ایک رات انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ ڈاکٹر نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، پر عدیل نے تو بس مس کیریج ہی سنا تھا اور ایک دم لڑکھڑایا تھا۔ سفیان نے اسے سنبھالا اور ڈیسک پر بٹھایا تھا۔ میں نے اپنے بچے کی جان لے لی، وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی، وہ وہاں سے اٹھا اور بنا کسی کے سنے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی گاڑی کے پاس آ کر وہ اس کے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتا چلا گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، اپنی بیوقوفیوں پر، اپنے بچے کو کھو دینے پر، ابیحا کو اذیت دینے پر۔ وہ رو رہا تھا، اپنے غصے کے ہاتھوں اس نے سب سے پیاری چیز کو کھو دیا تھا۔ ابیحا کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شام کے وقت اسے ہوش آیا، خود کو ایک کمرے میں پا کر اس نے پاس دیکھنا چاہا، گردن کو ٹیڑھا کرنا چاہا تو درد سے کرہ اٹھی کیونکہ گردن پر چوٹ لگی تھی۔ اس کی نظر سکینہ بیگم پر پڑی جو صورت پڑھ کر اس پر پھونک مار رہی تھی۔ آہل، کرن، ماہم، ہمنا، عثمان اور صوبیہ کو سکینہ بیگم نے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ سب چلے گئے تھے کیونکہ ہسپتال میں زیادہ لوگ نہیں رک سکتے تھے۔ سمیر ضد کر کے رک گیا تھا۔ ابیحا بچے، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ سکینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سفیان نے ڈاکٹر کو بلایا، وہ ابیحا کا چیک اپ کرنے لگی۔ ڈاکٹر، کیا میرا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر نے سکینہ بیگم کی طرف دیکھا جو کہ نام سارے لا کر انہیں بتانے سے منع کر رہی تھی۔ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے، ڈاکٹر نے اسے بتا دیا۔ کبھی تو بتانا تھا، تو ابھی کیوں نہیں؟ ابیحا نے زور سے آنکھیں میچی۔ آج جو اس کے جینے کا آخری سہارا تھا وہ بھی چھن گیا تھا۔ وہ رونے لگ گئی۔ مونو، اتنا مت رو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمیر سے اپنی دوست کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، پر وہ کہاں چپ کرنے والی تھی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ عدیل وہیں باہر بیٹھا تھا۔ سفیان اسے ڈھونڈنے باہر نکلا تو اس کی نظر اس پر پڑی۔ عدیل بھائی، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، چلیں، ابیحا کو ہوش آ گیا۔ سفیان اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ عدیل اس کی بات سن کر فوراً کھڑا ہو گیا اور اندر کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوتا رکا تھا۔ بتا بھی تو کیسے گری تھی؟ سمیر اس سے کافی دفعہ پوچھ چکا تھا، پر وہ چپ تھی۔ اب کہ سمیر تھوڑا غصے سے بولا تھا، ابیحا کی نظر سامنے دروازے سے داخل ہوتے عدیل پر پڑی۔ سیڑھیوں سے گری ہوں، پاؤں پھسل گیا تھا، وہ ہولے سے بولی۔ اور عدیل کو اپنا آپ اور گرا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آج اس کے اس جرم پر بھی پردہ ڈال گئی تھی۔ وہ سب کے سامنے اسے شرمندہ ہونے سے بچا گئی تھی۔ بھلا وہ کیسے اسے شرمندہ ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ سفیان بھائی، کیا مجھے گھر جانا ہے؟ ڈاکٹر سے چھٹی لے لیں، مجھے یہاں مزید نہیں رہنا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ابیحا، ڈاکٹر نے آج رات یہیں رہنے کا کہا ہے، تم نہیں جا سکتی، سفیان نے جلدی سے بولا نا، جانا ہے جانا ہے۔ اگر آپ کہیں گے، جا کر ڈاکٹر کو نہیں کہیں گے تو میں خود چلی جاؤں گی، وہ چلائی تھی۔ وہ اپنے ڈرپ کو کھینچ کر اتارنے لگے جس سے اس کی نیڈل ٹیڑھی ہوئی اور خون نکلنے لگا۔ بولا نا، ڈاکٹر نے آج رات یہیں رکنا ہے تو یہیں رکنا ہے۔ پہلے کم زخمی ہو جو اب مزید خون نکال رہی ہو، ویسے بھی کوئی بہت زیادہ خون نہیں ہے تمہارے اندر۔ عدیل جلدی سے اس کے قریب آیا اور رومال نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ سفیان نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سے نیڈل لگائی اور بوتل چڑھائی۔ مس ابیحا، آپ کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہسپتال سے آپ صبح ہی جا سکتی ہیں، آرام کریں ورنہ میں نیند کے انجیکشن لگا دوں گی۔ ڈاکٹر زارا کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ ابیحا وہیں بیڈ پر لیٹ گئی اور چہرہ موڑ دیا، اسے خود کو میں کافی ویکنیس فیل ہو رہی تھی۔ آپ سب گھر جاؤ، میں یہیں، اور سمیر کو ہو سکے تو گھر سے کپڑے لا دو، یہ تو کافی خراب ہو گیا۔ عدیل نارمل لہجے میں ان سے مخاطب ہوا تھا۔ سکینہ بیگم نے رکنے کی ضد کی، پر عدیل نے انہیں گھر بھجوا دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں پر دایاں بازو رکھا تھا، ڈرپ والا ہاتھ اس کے پیٹ پر تھا۔ وہ سب کو بھیج کر کمرے میں داخل ہوا تو اس پر نظر پڑی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ابیحا، وہ کافی دیر بعد بھاری لہجے میں بولا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابیحا کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو بہا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے ہمارا بچہ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ابھی بول ہی رہا تھا جب ایک جھٹکے سے ابیحا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ میرا بچہ تھا، وہ صرف میرا بچہ تھا، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کے غصے کی وجہ سے آج میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ عدیل، وہ مر گیا، آپ کو احساس بھی ہے؟ وہ اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ بولتے بولتے وہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری،
وہ بس اتنا ہی بولا تھا. اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑنا چاہا. آپ کے لیے وہ اہم نہیں تھا, آپ کے لیے وہ میرا گھٹیا وجود کا حصہ تھا نا, پر میرے لیے وہ میری زندگی جینے کا مقصد تھا. وہ روتے ہوئے بول رہی تھی, مجھے معاف کر دو پلیز. وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بول رہا تھا, پر وہ کہاں اس کی سن رہی تھی. وہ تو اپنے بچے کے کھو جانے پر رو رہی تھی. روتے روتے وہ وہیں سو گئی. عدیل نے اسے سیدھا کر کے بیڈ پر لٹا دیا. اس کی نظر اس کے ماتھے پر لگی پٹی پر گئی. وہ آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسا دیا. ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر گرے. میں سب ٹھیک کر دوں گا, اب مزید میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا. وہ اس کے گال پر مٹے ہوئے آنسوؤں کے نشانوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے بولا. وہیں پاس بڑی کرسی کو کھینچ کر وہ بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے دیکھتا رہا. رہ رہ کر اسے اپنی بے وقوفیوں اور کوتاہیوں پر افسوس ہو رہا تھا. وہ وہیں بیٹھا بیٹھا سو گیا. ایک دردناک دن کا اختتام ہوا تھا. جی تو فرینڈس, کیسے لگے آپ کو لانگیسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.